حضور کا ذکر ایسا پیارا ہوتا ہے نا کہ جس کے بارے میں حضور صوفی سلطان میاں فرماتے ہیں کہ حضور کے ذکر کا کمال یہ ہے کہ یہ حضور کی موجودگی میں ہوتا ہے۔ آپ نہیں سنو گے تو حضور کرم فرمائیں گے، ہم نہیں سنائیں گے تو آپ درمیان کوئی صورت پیدا ہو جائے گی۔ آئیے سلام کا جواب اگر دے دیا ہے تو درود شریف مل کے پڑھتے ہیں، توجہ رکھیے گا آپ، ٹھیک ہے؟ کھیل کود دیر تک کریں گے تو الجھن پیدا ہوگی۔ درود شریف پڑھیں گے انشاءاللہ، بہت ہی مبارک عمل ہے درود شریف کی صورت میں۔ آپ نے ارادہ بنا لیا درود پڑھنے کا، خبر مدینے والے کو ہو جاتی ہے۔ آپ نے پڑھنا شروع کیا، حضور خوش ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ پڑھنے والوں میں شامل ہو گئے، جنت پانے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اتنا مبارک عمل ہے درود کی صورت میں، الحمدللہ رب العالمین۔ اور اس کو حضور سنتے کیسے ہیں؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دہلی میں غریب نواز کے لاڈلے، بابا فرید کے شیخ کامل، محبوب الہی صابر پاک کے پردادا کے لاڈلے، آپ کی عادت تھی روزانہ تقریباً 3000 مرتبہ حضور پر درود پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں؟ درود شریف پڑھتے تھے کتنی مرتبہ؟ اونچی بولیں۔ روزانہ 3000 مرتبہ حضور پر درود پڑھا کرتے تھے، 3000 مرتبہ۔ اچانک آپ کی شادی کے دن آئے تو مہمانوں کی مصروفیت کی وجہ سے بزی ہو گئے اور درود نہ پڑھ سکے۔ چوتھی رات آئی تو حضور ان کے مرید کے خواب میں تشریف لائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، اے میرے قطب الدین کے مرید، اپنے پیر سے کہنا کیا بات ہے، 3 دن سے مدینے والے آقا تیرے درود کا انتظار کر رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ میں نے اعلان کر دیا ہے بچوں کی خاموشی کا، اور اگر یہ ہنگامہ آرائی آپ کے بس میں نہیں ہے تو تھوڑی دشواری ہو سکتی ہے۔ بچوں کو خاموش رکھیں، جو ذمہ دار لوگ ہیں ان بچوں کو صورتحال سے آشنا کریں، بچوں کو خاموش رکھیں۔ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، میرے آئین میں نہیں ہے۔ میں بہت کم اتنا لمبا سفر کرتا ہوں، تقریباً آج اور کل دونوں رات میں 8 گھنٹے میں ممبر شریف پہ تھا، 8 گھنٹے، اور پھر یہ تقریباً 350 کلومیٹر کا سفر کیا آیا۔ کل کہاں جانا ہے؟ بیٹھے قاری صاحب، اجازت دیجئے، ماشاءاللہ بیٹھے۔ آپ نہیں بیٹھو گے تو پھر میرا کام تو ہو گیا ہے، میرے بغدادی ساتھی کی زیارت ہو گئی ہے، حضور غوث پاک کے شہزادے کی میں نے زیارت کر لیا۔ بیٹھے درود شریف پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پہلے سمجھ لو ہے کیا یہ، اتنی توفیق تو مل گئی ہوگی نا بھائی جلسے جلوس کی دنیا میں کہ درود کیا ہے یہ۔ لارڈ میکالے کی نظام تعلیم کے بارے میں معلوم ہے، شیکسپیئر، ملٹن آئن اسٹائن کے بارے میں، درود کے بارے میں کچھ پتا ہے کہ نہیں ہے؟ کہ خالی 50,000 کا موبائل لے کے گھومنے کی عادت پڑ گئی ہے؟ ہاں کیا مطلب ہے بھائی؟ معلوم ہے یہ درود کیا ہے؟ ایک بہت ہی غریب انسان کہتا ہے کہ میری ایک عادت تھی، میں کپڑوں کا تاجر تھا، بزنس مین تھا، سر پہ گٹھر رات کر کے کپڑے بیچا کرتا تھا۔ اگر کوئی سبحان اللہ کہے تو میں بتا دوں کہ وہ کہتا ہے جب میں کپڑے سر پہ رکھ کے نکلتا تھا تو درود پڑھتے ہوئے نکلتا تھا۔ وہ کہتا ہے میں جب نکلتا تو درود پڑھتے ہوئے، کوئی مجھ سے پوچھتا کیا بیچ رہے ہو تو درود پڑھ کے بتاتا تھا، کپڑے کتنی قیمت ہے تو درود پڑھ کے بتاتا تھا، جب کپڑے کاٹتا تھان سے نکالتا تو درود پڑھ کے نکالتا تھا، پیسوں کے آوا گون کا معاملہ بھی درود پڑھ کے میں لیتا دیتا تھا، جب واپس آتا تو درود پڑھتے ہوئے واپس آتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں جب گھر میں سونے سے پہلے بستر پہ آتا، بڑا غریب انسان تھا، تو حضور پر درود پڑھ کے سوتا تھا، اور جب اٹھتا تو درود، وضو کے بعد پھر درود پڑھتا تھا۔ وہ عاشق کہتا ہے کہ ایک دن میں گھر پہ درود پڑھ کے سویا تھا، میرے خواب میں حضور تشریف لائے، کم سے کم حضور تشریف جس کے خواب میں لائے ہیں اس کی قسمت کو ہی سلام کرتے ہوئے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ لوگ اور قریب آ جائیں، میں کرسی لے کے قریب آ جائیں، تھوڑی سی یہ راہ ہموار رکھیے گا، بزیادہ نہیں، اور قریب آئے، بولتے رہیے گا، کوئی کام نہیں ہے، صرف بیٹھے توجہ سن لیجئے، تھوڑی سی کرسیاں قریب لائیے، بیٹھیں، کوئی بھی کھیل کود نہ کریں بھائی۔ میں اتنی جلدی آ گیا مائک پر صرف اس لیے کہ 2 لوگ ہوں گے تب بھی میں حضور کی باتیں بتاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں، اور آگے آ جائیں، کرسی لے کے آگے آ جائیں، ماشاءاللہ۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں سویا تو میرے خواب میں حضور تشریف لائے۔ اچھا ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ کہ حضور آ سکتے ہیں کہ نہیں؟
یہ کوئی عام سوال نہیں ہے، بڑی بات ہے۔ حضور خوابوں میں آ سکتے ہیں کہ نہیں؟ بے شک بے شک۔ عقیدہ ہے تو ذرا زور سے بولو، آ سکتے ہیں۔ تبھی تو آپ نے دعا مانگی ہے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر کیا تشریف بات ہے، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغاں یا رسول سبحان اللہ، بہت اچھا۔ آپ نے تبھی تو دعا مانگی ہے۔ وہ کہتا ہے میرے خواب میں حضور تشریف لائے، جب میں نے حضور کو دیکھا تو درود پڑھنے لگا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اس سے پہلے بغیر دیکھے پڑھتا تھا، آج دیکھ کے پڑھنے لگا۔ تو معلوم ہے اس کے بعد حضور نے کیا کہا؟ یہ میرے بھائی بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، علماء کی مبارک جماعت ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے دونوں بازوؤں کو پکڑا یوں، اور پکڑ کے اپنے قریب کھینچتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے میرے عاشق، تو جن ہونٹوں سے مجھ پر درود پڑھتا ہے میں ان ہونٹوں کو چومنا چاہتا ہوں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ معمولی بات ہے، تو جن ہونٹوں سے مجھ پر درود پڑھتا ہے میں ان ہونٹوں کو چومنا چاہتا ہوں۔ وہ کانپ گیا، اس نے کہا نا حضور نا، میرے ہونٹ بڑے گندے ہیں، میں گنہگار اسیاں شیار انسان، حضور مجھے معاف کر دیں میری خطا کو، میں اس لائق نہیں، اور آپ کے کافوری اور نوری ہونٹ ہیں۔ میرے آقا فرماتے نہیں، میں تیرے ان ہونٹوں کو چومنا چاہتا ہوں جن ہونٹوں سے تو مجھ پر درود پڑھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ حضور میرے دونوں بازوؤں کو پکڑ کے اپنی طرف کھینچ رہے تھے، اپنی طرف کھینچ رہے تھے، اور میں ڈر کے مارے پسینے سے شرابور ہو رہا تھا۔ وہ کہتا ہے مجھے لگا کہ اب حضور کے مبارک ہونٹ میرے ہونٹ سے مل جائیں گے۔ میں نے محسوس کر لیا کہ حضور کے مبارک ہونٹ میرے ہونٹ سے مل جائیں گے، تو میں نے اپنا چہرہ گھما لیا۔ جب میں نے اپنا چہرہ گھما لیا تو حضور کے دونوں ہونٹ میرے گال پہ چپک گئے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب میرے گال پہ چپک گئے تو ٹھنڈک محسوس ہوئی، جب ٹھنڈک محسوس ہوئی تو میری آنکھ کھل گئی، آنکھ کھل گئی تو پھر نیند سے بیدار ہو گیا۔ جب بیدار ہوا تو میں نے کیا دیکھا؟ میری جھونپڑی مہک رہی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ کہتا ہے میری جھونپڑی میرا گھر مہک رہا تھا، میں خوش تھا میرے گھر پہ حضور آئے۔ اللہ اکبر۔ آج میری یہ دعا قبول ہو گئی ہے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ کہتا ہے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وہ کہتا ہے کہ میرا گھر مہک رہا تھا، میں نے فجر کی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں اپنی گلی سے گزر رہا تھا، تو وہ کہتا ہے میں اپنی گلی سے گزر رہا تھا تو میں نے کیا دیکھا کہ محلے کے لوگ دوڑا کر کے مجھے پکڑے، فرمایا ٹھہرنا بھائی ٹھہرنا۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ بتا، تو اتنا غریب انسان، تیرے پاس کپڑے پہننے کے لیے نہیں ہے، تیرے پاس گھر نہیں ہے رہنے کے لیے، روٹیاں نہیں ہے کھانے کے لیے، اتنا قیمتی عطر تو نے کہاں سے لگا لیا ہے؟ اگر آپ کی توجہ ہوتی تو آپ یہاں سبحان اللہ کہہ سکتے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ لوگوں نے کہا اتنا قیمتی عطر تو نے کہاں سے لگا لیا ہے؟ تیرے پاس کپڑے نہیں ہیں، کھانے کو برتن روٹیاں نہیں ہیں، گھر نہیں ہے قاعدے کا، چھپروں میں رہتا ہے، اتنی خوشبو تیرے بدن سے آ رہی ہے۔ تو رونے لگا، اس نے کہا جو خوشبو میرے بدن سے آ رہی ہے میرے بدن کی نہیں، یہ تو حضور کے بدن کی خوشبو میرے بدن سے آ رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا۔ اللہ اکبر۔ تو لوگوں نے کہا حضور کے بدن کی خوشبو تجھے کہاں سے مل گئی؟ تو رو کے بولا یہ درود شریف کی برکت ہے۔ کائے کی برکت ہے؟ درود مبارکہ کی برکت ہے، یہ درود مبارکہ کی، درود اقدس کی برکت ہے۔ دعا کرو اللہ میں 10 مرتبہ ہی صحیح روزانہ حضور پر درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین کہہ دو۔ تو بڑے ادب اور احترام کے ساتھ درود شریف پڑھیں، یہاں سے وہاں تک مؤدب بیٹھے بھائی، کھیل کود نہ کریں، میرے لیے کچھ نیا نہیں، میں 27-28 سال سے یہ کام کر رہا ہوں، سمجھ رہے میری بات؟ میرے لیے کچھ نیا نہیں ہے، بات کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، جلسے کی تاریخ تو بڑی بات ہے، سمجھ رہے؟ حقیقت یہ ہے، اگر میری بات کو سن لیں گے تو بڑی بات ہے، ورنہ یہ ریکارڈنگ کے ذریعے سے کوئی نہ کوئی ضرور اس سور سے بدتر انسان کی باتیں سنے گا، ٹھیک؟ میری باتوں کو سنیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ بڑے مؤدب طریقے سے آپ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ نور و کرم میں ہدیہ تبریک پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نورک محمد و عطرتہ و بارک وسلم بعدد کل معلوم لک۔ نعت کے 2-3 شعر۔ سبحان اللہ۔ بہت پیچھے بیٹھنے والے اگر چاہیں تو کرسیاں لے کر کے یہاں آ سکتے ہیں، یہ کام نظامت میں نہیں ہے، اتنا تو شور آپ لوگوں کو ہونا چاہیے کہ بیٹھنا کہاں چاہیے، کہاں کی جگہ خالی ہے، وہ کرسیاں لے کے تھوڑا سا آگے آ جائیں، کوئی بولے تو اسے خاموش کر دیں، ٹھیک ہے؟ یہ باتیں ریکارڈنگ کے بعد جب یہ اسٹیکر لوگ دیکھیں گے تو پوچھیں گے بھائی کس بلڈ کا جلسہ ہے، کون سے علاقے میں جلسہ ہو رہا تھا جہاں رات بھر یہی بتایا جا رہا تھا آپ یہاں پر بیٹھ جائیں، آپ یہاں پر بیٹھ جائیں۔
آپ اپنے شہر کی عزت داؤں پہ نہ لگائیں. بیٹھیں. میں نعت کے 2-3 شعر پڑھتا ہوں اپنے بڑوں کے قدم کو چومتے ہوئے. عطا رکھ کے لب اس میں محمد پہ ہٹاتا بھی نہ تھا. واہ واہ کیا بات ہے. رکھ کے لب اس میں محمد پہ ہٹاتا بھی نہ تھا. جب مجھے نام نبی ٹھیک سے آتا بھی نہ تھا. کیا بات ہے. واہ واہ جب مجھے نام نبی ٹھیک سے آتا بھی نہ تھا اور آپ پہلے ہی معافی اسے دے دیتے تھے. کیا بات ہے. منتیں کر کے منانا جسے آتا بھی نہ کیا تھا. بات ہے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ پہلے ہی معافی اسے دے دیتے تھے. منتیں کر کے منانا جسے آتا بھی نہ تھا. اب یہ شعر ایسا ہے کہ حضور کا کریکٹر کیسا تھا یہ بتائے گا. جی اور اگر آپ کی طرف سے سبحان اللہ کی صدا کوئی بلند کر دے تو اچھی بات ہے. سبحان اللہ. رکھ کے لب اس میں محمد پہ ہٹاتا بھی نہ تھا. جب مجھے نام نبی ٹھیک سے آتا بھی نہ تھا آپ پہلے ہی معافی اسے دے دیتے تھے. منتیں کر کے منانا جسے آتا بھی نہ تھا اور تھام لیتا تھا کوئی وقت ملاقات جو ہاتھ. کیسا آقا تھا کبھی ہاتھ چھڑاتا بھی نہ کیا تھا. بات ہے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تھام لیتا تھا کوئی وقت ملاقات جو ہاتھ. کیسا آقا تھا کبھی ہاتھ چھڑاتا بھی نہ تھا. آپ ہی آپ اترتے تھے فرشتوں کے ہجوم. بادشاہ ایسا تھا دربار سجاتا بھی نہ تھا. کیا بات ہے. واہ واہ. نعرے تکبیر. بادشاہ نعرے رسالت. علماء اہل سنت. بادشاہ ایسا تھا دربار سجاتا بھی نہ تھا. اپنے کاندھوں پہ نواسے لیے چل پڑتے تھے. کیا بات ہے. گود میں جب کوئی بچوں کو بٹھاتا بھی نہ تھا. کیا بات. تھام لیتا تھا کوئی وقت ملاقات جو ہاتھ. کیسا آقا تھا کبھی ہاتھ چھڑاتا بھی نہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا مزہ ٹیسٹ چکھنا ہے. ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. قرآن کی مبارک آیت کریمہ ہے. دعا کرو اللہ ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو آیا ہو اور اس کو موت نہ آئے واقع ہو اس کے ساتھ اس کی موت نہ آئے. مرنا اسی کو نہیں ہے جو پیدا نہیں ہوا. سمجھ رہے ہیں. وہی نہیں مرے گا جو پیدا نہیں ہوا. بقیہ جو بھی انسان زمین پر آیا ہے اس کی موت آ کے رہے گی. کوئی بچ نہیں سکتا ہے. کوئی یہ نہ سوچے کہ ابھی تو میری عمر ہی کیا ہے. بڑے بڑے جوانوں کو قبرستان کی مٹی کھا گئی. 40 سیکنڈ کے اندر ترکی اور شام میں تقریباً 4 لاکھ لوگ مر گئے ہیں. 40 سیکنڈ کے اندر. جو 40 سیکنڈ پہلے یہ سوچتے تھے بھئی ابھی تو 40 سال تک رہنا ہے, ابھی زمین کی پلاٹنگ, ابھی فلیٹس خریدنے ہیں, بڑی بڑی مہنگی مہنگی گاڑیوں سے سفر کرنا ہے, ابھی تو یہ کام باقی ہے, ابھی تو یہ ٹریولنگ کرنی ہے, وہ عیاشی کے لیے سامان ہے, زندگی ابھی ڈھونڈنے کی طلب تھی ان کو. 40 سیکنڈ کے زلزلے نے ان کی پوری نسلوں کی فائل کو ترکی کے ملبے کے نیچے دبا کے ختم کر دیا. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ آپ کے پاس گھر بہت اچھا ہے تو موت نہیں آئے گی. ہم کیا سمجھتے ہیں ہماری صحت بہت اچھی ہے تو موت نہیں آئے گی. ہمارے خاندان میں بڑے بڑے سروقت جیسے برادران موجود ہے تو موت نہیں آئے گی. معلوم ہے حضور کی حدیث شریف ہے موت کو بھی موت آئے گی. موت کو بھی موت آئے گی. سمجھ رہے آپ کسی اور ہم کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو. لیکن موت 2 قسم کی ہوتی ہے. توجہ رکھیے گا. موت 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک وہ موت جو کربلا میں امام حسین کے ساتھ نظر آئی. ایک وہ موت جو بدر میں ابو جہل کے ساتھ نظر آئی. دونوں کی موت میں فرق کیا ہے؟ توجہ رکھیے گا. دونوں کی موتوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں کی اموات میں فرق کیا ہے؟ تو امام حسین کی بھی روح نکلی ہے, آپ بھی تڑپے ہیں, آپ کا جسم بھی شہید ہوا ہے, ٹکڑے ٹکڑے ہوا ہے, خون بہا ہے, اور آپ کی روح بھی آپ کی جان سے بدن سے نکلی ہے. اور ابو جہل بھی بدر میں مارا گیا ہے, اس کے بھی جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں, اس کا بھی خون بہا ہے زمین بدر پر, اس کی بھی روح نکلی ہے. دونوں کی موتوں میں فرق کیا ہے؟ بہت آسان جملہ ہے. صوفیہ فرماتے ہیں جو موت تمہیں خدا کے قریب کر دے وہ موت نہیں ہے. جو موت تمہیں خدا کے قریب کر دے اسے آزمائش کہتے ہیں, اور جو موت تمہیں خدا سے دور کر دے اسے بلا کہتے ہیں. میدان کربلا میں امام حسین آزمائش کی صورت میں تھے, اور میدان بدر میں ابو جہل بلا میں گرفتار تھے.
دونوں کی موت کا فرق یہ ہے۔ اب اگر کسی کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے، اس کے حبیب کی محبت ہوتی ہے، تو اس کی موت کیسے ہوتی ہے؟ اس کے نظریات آخری اکھڑتی ہوئی سانسوں کے درمیان کیسے نظر آتے ہیں؟ آئیے 2-3 باتیں ہوں گی، اس کے بعد مجھے اجازت دیجیے گا، لیکن یاد رکھیے کوئی 1-2 بات تو اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو سنانے کے لیے آپ یہاں سے لے کے جائیے گا، ٹھیک ہے؟ بچوں کو ذرا سا خاموش رکھیے گا، تھوڑا سا خاموش کر دیں، اللہ آپ کو حضور غوث پاک کی عظمت کا واسطہ خاموش کر دیں۔ توجہ دیجئے، موت کسے کہتے ہیں؟ شاعر نے کہا تھا موت وہ ہے کہ کرے جس کا زمانہ افسوس، موت وہ ہے کہ کرے جس کا زمانہ افسوس، یوں تو آئے ہیں سبھی دنیا میں مرنے کے لیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ سرکار غوث اعظم بڑے پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، کبھی آؤں گا چپکے سے 2-4-10 لوگ کہیں بیٹھیں گے تو پھر غوث پاک کی باتیں کروں گا انشاءاللہ۔ ابھی مجھے 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا بغداد شریف سے آئے ہوئے، ابھی 1 ہفتہ بھی قریب نہیں ہوا غوث پاک کی بارگاہ سے آئے ہوئے۔ یہ 1 سال میں تقریباً میری 3ری حاضری تھی، الحمدللہ رب العالمین۔ میری زندگی بغداد شریف آنے اور جانے میں گزر رہی ہے، دعا کرو اللہ مجھے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے؟ بچوں کو خاموش رکھیے گا بھائی ذرا، ہاں بار بار کئی مرتبہ زیادہ مجھے اعلان کر دیا، اتنی باتیں تو میں رات بھر نظامت میں نہیں کرتا۔ سنیں آپ، حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ اپنے کچھ مریدوں کے ساتھ سفر فرما رہے تھے، اچانک ایک عاشق سامنے آیا، اس نے کہا شیخی، فرمایا کیا بات ہے؟ کہا حضور تقریر کر دیجئے میرے دروازے پر، آج ہمیں نذرانے چاہیے، موٹے موٹے لفافے، اور ٹریولنگ کے لیے فلائٹس کے سفر چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ حضور غوث پاک چند مریدوں کے ساتھ سفر فرما رہے ہیں، اور مرید نے کہا کہ حضور میرا گھر ہے، تقریر کر کے جائیے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں بیٹھ جائیے، فرمایا بیٹھ جائیے، لوگ بیٹھ گئے، تقریر شروع کر دی اسی کے دروازے پر۔ کتنے لوگ رہے ہوں گے؟ 25-50 لوگ۔ تقریر آپ کی بمشکل 2 سے 2.5 منٹ ہوئی ہے، تقریر آپ کی 2 سے 2.5 منٹ بمشکل ہوئی ہے، 8 لوگوں کی جان گئی ہے، 8 لوگوں کی موتیں واقع ہوئی ہیں، 8 لوگ انتقال کیے ہیں حضور غوث پاک کی مجلس میں۔ تقریر آپ نے کتنی دیر کی ہے؟ 2 سے 2.5 منٹ تک حضور غوث پاک رضی اللہ، اور انتقال کتنے لوگ کیے ہیں؟ تقریباً 8 لوگ۔ لوگ پریشان ہو گئے، جب تقریر غوث پاک نے ختم کی، کہا حضور یہ 8 لوگ جن کا انتقال ہوا ہے، انہوں نے کیا سمجھا ہے؟ انہوں نے کیا سمجھا ہے؟ فرمایا جو میں کہنا چاہتا تھا ان 8 نے سمجھ لیا ہے۔ اگر کہو تو بتا دوں کہ غوث پاک نے 2-2.5 منٹ میں کہا کیا تھا، بتا دوں؟ حضور غوث پاک فرماتے ہیں میری بیوی کو پتا ہے، حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میری اہلیہ کو، میرے گھر والوں کو پتا ہے کہ شیخ عبد القادر میرے آقا دہی بہت پسند فرماتے ہیں۔ غوث پاک دہی بہت کھاتے تھے، ٹھیک ہے؟ دہی بہت پسند فرماتے تھے۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرے گھر والوں کو علم ہے کہ میں دہی بہت کھاتا ہوں، تو اتفاق سے کہیں دہی آ گئی تھی گھر پہ، تو فرماتے ہیں غوث اعظم سرکار کہ میری اہلیہ نے، میرے بچوں کی ماں نے سوچا یہ دہی کہیں خراب نہ ہو جائے، اسے مٹی کے برتن میں رکھ دیا، اسے مٹی کے برتن میں رکھ دیا۔ پھر فرماتے ہیں میری اہلیہ نے سوچا کہ مٹی کے برتن کو بلی کہیں توڑ نہ دے، دہی کو خراب نہ کر دے، تو اس مٹی کے برتن کو دہی سمیت آپ نے چھینکے پہ ٹانگ دیا۔ چھینکا سمجھتے ہیں؟ اردو زبان کا لفظ ہے چھینکا، اس کے الگ الگ معنی، کہیں سکہر بولتے ہیں، کہیں چھینکا بولتے ہیں۔ غوث پاک کی اہلیہ مخدومہ فرماتی ہے کہ اسے میں نے چھینکا پہ ٹانگ دیا تاکہ بلی نقصان نہ پہنچائے۔ دہی کو مٹی کے برتن میں رکھا تھا، مٹی کے برتن کو چھینکے پہ ٹانگ دیا تھا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں اچانک بلی نے حملہ کیا، وہ چھینکا ٹوٹ گیا اور مٹی کا برتن نیچے گرا، وہ پھوٹ گیا، دہی بکھر گئی، تقریر ختم ہو گئی۔ السلام علیکم۔ لوگوں کا حضور کیا مطلب تھا آپ کے کہنے کا؟ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میں یہ کہنا چاہتا تھا جیسے میرے گھر والوں نے دہی کو اتنا سنبھال کر کے مٹی کے برتن میں سیو کیا تھا کہ تاکہ دہی خراب نہ ہونے پائے، پھر اس دہی کے مٹی کے برتن کو اوپر چھینکے پہ ٹانگ دیا تھا تاکہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچائے، لیکن کسے خبر تھی پیچھے بلی کے حملے نے
دہی کی اوقات بتا دی. ایسے ہی لوگ اپنے جسم کی مبارک کاٹھی، یہ وجود، یہ پرسنالٹی، یہ صحت اپنی بھجاؤں کے درمیان اپنی روح کو اندر سنبھال کر کے رکھے ہوئے. انہیں کیا پتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جسم کے اندر روح ہے، کوئی پہنچ نہیں پائے گا. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں پھر اس جسم کو اچھے قیمتی برانڈڈ کپڑوں سے سجا کے رکھتے ہیں، لیکن جب پیچھے موت کا حملہ ہوگا پیچھے سے تو یہ قیمتی کپڑے بھی کام نہیں آئیں گے، یہ جسم کی یہ کھال بھی، یہ گوشت کے لوتھڑے بھی کام نہیں آئیں گے، اور موت کا فرشتہ تمہاری روح لے کے نکل جائے گا. قبر کے چوکھٹے خالی ہیں انہیں مت بھولو، جانے کب کون سی تصویر لگا دی جائے. آئیے دوستو، آئیے ہم اور آپ آخرت کی تیاری کرتے ہیں. دعا کریں اللہ ہم پہ موت کا غلبہ عطا فرمائے. آمین کہہ دو. آپ کی آواز آمین کی سبحان اللہ کی تھوڑی سی مستقبل ہے، میں خاموشی سے بات کرتا ہوں. دعا کرو اللہ ہمارے دلوں کو موت کے غلبے سے ہمیشہ متصل رکھے، ملا کے رکھے. آمین. آئیے دیکھیں موت، وہ موت جس پر عاشق نے اپنی جانیں قربان کیے، جس کے نام کے تذکرے ہوتے رہے، وہ موت کیسے ہوتی ہے. ایک وہ موت ہوتی ہے جو بدر میں ابو جہل کی صورت میں، ایک وہ مبارک شہادت کا جام پیا میدان کربلا میں امام حسین. ابھی 8 یا 9 دن ہوئے کربلا شریف میں تھا، 9-10 دن ہوئے امام حسین کی بارگاہ میں. دعا کرو اللہ آپ سب کو حاضری کی توفیق عطا فرمائے. میری فاروق بھائی سے ملاقات بھی وہیں کی ہے، وہی تعلق قلبی و جسمی و روحی ہے جو مجھے یہاں کھینچ لایا ہے. ایک بات کرتا ہوں، زمین ہے مدینہ شریف کی، کوئی کہہ دے سبحان اللہ. موبائل کی طرف توجہ کم ہو گئی ہو تو میں بات کر دوں. زمین ہے مدینہ شریف کی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی مبارک شہر میں رہتے تھے. کوئی ہے اس مبارک مجلس میں جس نے مدینہ شریف کی زیارت کی ہے؟ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں جس نے مدینہ شریف. میرے حاجی صاحب ماشاءاللہ 2 3 4 لوگ ہیں، 5 7 لوگ ہیں ماشاءاللہ. اچھا کتنے لوگ جانا چاہتے ہیں؟ سبحان اللہ. دعا کرو اللہ سب کو حاضری کی توفیق عطا فرمائے. ملتان میں ایک صاحب تھے، جب کوئی مدینہ شریف جاتا تھا تو اسے ایک خط دیا کرتے تھے، بولے یہ خط حضور کی جالی پہ رکھ دینا، یہ خط حضور کو دے دینا، یہ خط حضور کو دے دینا. تقریباً 150 خط بھیج چکے تھے. ایک حاجی صاحب جانے لگے، بولے میرا بھی ایک خط لے کے جانا، حضور کو دے دینا. تو اس نے کہا کیا بات ہے، جب کوئی مدینہ شریف جاتا ہے ایک خط تم تھما دیتے ہو، اسے حضور کو دے دینا، اسے حضور کو دے دینا، کیا مطلب ہے؟ تو وہ رونے لگا عاشق. اس نے کہا کبھی نہ کبھی تو جواب آئے گا، کبھی نہ کبھی تو جواب آئے گا. حضور کی بارگاہ میں کوئی جایا کرے نا تو اپنا سلام نیاز پیش کیا اور کہا کرو کہ سرکار کرم فرمائے، کبھی یہ بوڑھی آنکھیں، کبھی گنہگار آنکھیں بھی آپ کے دربار کو دیکھیں. ذمہ دار لوگوں تو خاموش کروا دیجئے، اچھا نہیں لگ رہا ہے بھائی. رات میں کم سے کم لاکھوں لوگ تھے جلسے میں، اتنی الجھن نہیں ہوئی مجھے. سمجھ رہے، میں تقریباً وہاں پر 25-26 سال سے جا رہا ہوں عرس سرکار مسوری شریف میں. ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے بچوں کو اپنے پاس رکھیں، اور آپ سے بھی گزارش ہے بچوں کی آواز کو کم کریں. بھائی بتا دیا کرو کہ ہمارے علاقے میں کوئی گفتگو نہیں سنتا تو کیوں اتنا لمبا کوئی سفر کرے گا بھائی 700-800 کلومیٹر کا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہر میں ایک یہودی تھا جو حضور سے بڑی دشمنی رکھتا تھا. حضور کا نام سن کے وہ جل بھن جاتا تھا. آمینہ کے لال سے اسے نفرت تھی، بڑا تعصب پرست جسے آپ جن سنگی کہتے ہیں، بہت سخت حضور سے نفرت کرتا تھا. وہ جہاں بیٹھتا تھا حضور کے خلاف باتیں کرتا تھا، اپنے بیوی بچوں کے سامنے حضور کے خلاف باتیں کرتا تھا. لیکن اس کا ایک بیٹا تھا، وہ بیٹا اپنے گھر میں حضور کے خلاف باتیں سنتا رہتا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ ایک دن میں مدینہ شریف کی گلی میں نکلا نا، میں ادھر سے جا رہا تھا، ادھر سے حضور آ رہے تھے. دل کہے تو سبحان اللہ کہہ دیا کرو. وہ کہتا ہے میں ادھر سے جا رہا تھا، ادھر سے حضور آ رہے تھے. جب میں نے حضور کو دیکھا تو تڑپ گیا. کیوں؟ کبھی میں نے ایسی آنکھیں نہیں دیکھی تھی. سبحان اللہ. میں نے کبھی ایسے لب نہیں دیکھے تھے، ایسے رخسار نہیں دیکھے تھے. دیکھتے بھی کیسے بنانے والے رب نے دوسرا محمد بنایا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. شاعر نے کہا تھا جبیں کی ہر شکن کا مرتبہ فرمان جیسا تھا،
بدن کے رحل پہ چہرہ کھلے قرآن جیسا تھا، نہ کرتی کیسے خوشبو سے وضو گلیاں مدینے کی، نبی گلدستہ تھے شہر نبی گلدان جیسا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں نے حضور کو دیکھا، حضور کی پیشانی دیکھی، حضور کے لب و رخسار دیکھے میں تڑپ گیا۔ حضور کو دیکھنے کی خواہش ہے؟ ہاتھوں کو ڈا کے بولو خواہش ہے؟ ہم تو نہیں دیکھ پائیں گے، دعا کرتا ہوں آپ کو زیارت ہو جائے۔ ہماری آنکھیں بڑی گندی ہو چکی ہیں، ہماری آنکھیں اتنی زیادہ گناہوں میں ڈوب چکی ہیں کہ اب یہ حضور کو مشکل ہے دیکھ پانا۔ دعا کرو اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ راتوں کو 3-3 4-4 گھنٹے تک موبائل کا استعمال کریں گے تو حضور نہیں آئیں گے خواب میں۔ سمجھ رہے میری بات؟ ہم صوفی صاحب فرماتے ہیں لوگ یوں موبائل اپنے ہاتھوں میں لے کے راتوں کو گانے بجانے میں ہم لوگ مست رہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب انگلیاں تھک جاتی ہیں، موبائل گر جاتا ہے تو ہم سو جاتے ہیں۔ پھر رو کے بولے ہم تو سو جاتے ہیں لیکن رات بھر مدینے والے آقا ہمارے درود کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ کب تک پریشان کرو گے حضور کی روح کو؟ کب تک تکلیف دو گے؟ ہم اور آپ دونوں مل کر کے دعا کرو اللہ ہمیں مسلمان بنا دے، اللہ ہمارے دل کو، ہماری فکروں کو، ہماری آنکھوں کو مسلمان کر دے۔ وہ یہودی کا بچہ کہتا ہے جب میں نے حضور کو دیکھا تو دیکھتا رہ گیا، تیرا حسن میری نگاہ میں بخدا خدا کی کتاب ہے، تیری بندگی تو الگ رہی، تجھے دیکھنا بھی ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کہتا ہے میں حضور کے قریب گیا، میں نے کہا آپ کون ہیں؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں۔ سبحان اللہ۔ اگر وزیر اعظم کی بات ہوتی تو کہتا خاموش رہنا، سبحان اللہ نہ کہنا۔ بات تو مدینے والے آقا کی ہو رہی ہے، سبحان اللہ، جن کا نام سن کے فرشتے سبحان اللہ کہتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں سبحان اللہ کہتی ہیں، درختوں کی ہری پتیاں سبحان اللہ کہتی ہیں، تتلیاں سبحان اللہ کہتی ہیں، آپ تو اشرف المخلوقات ہیں۔ اس نے کہا آپ کون ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، قرآن مجھ پر نازل ہوا ہے، جس کے یتیم کا کوئی نہیں اس کا میں سہارا ہوں، بیواؤں کی خبر گیری کرنے والا میں ہوں۔ جب لوگوں کی بھوک لگتی ہے تو مجھے دیکھ لیتے ہیں، بھوک مٹ جایا کرتی ہے۔ جب پیاس کا احساس ہوتا ہے تو مجھ محمد کی زیارت کر لیتے ہیں، ان کی پیاس بجھ جایا کرتی ہے۔ جس کا کوئی نہیں اس کا میں ہوں۔ الطاف حسین حالی نے کہا تھا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ وہ تعصب پرست یہودی کا بچہ کہتا ہے کہ میں نے حضور جیسا حسین چہرہ کبھی نہیں دیکھا۔ میرے دل میں حضور کی محبت پیدا ہو گئی، کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ اس کا ثواب حاجی نوشہ صاحب قبلہ کو بھی، اور وہ جس قبرستان میں لیٹے ہیں اس قبرستان کے تمام تر مردوں کی روح کو بھی، اور آپ سب کے گزرے ہوئے ماں باپ دادا کی روح کو بھی اس کا ثواب نظر فرما دیں۔ آمین۔ پھر سے محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بس بیٹھے رہیے کہ میری بات ایسی ہوتی ہے، میں آپ کے قدم کو چوم کر کے تھوڑی سی بات بتانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، وہ اپنے گھر چلا آیا، اس کا دل نرم ہو گیا، اس کا سر جھک گیا، اس کی آنکھیں برسنے لگی۔ جب وہ اپنے بستر پہ آیا نا تو رونے لگا، حضور کی یاد آئی تو رونے لگا۔ لیکن کس سے کہتا؟ بیوی حضور کی دشمن ہے، باپ حضور کا دشمن ہے، گھر کے در و دیوار حضور کے دشمن ہے۔ تکیے پہ آنسو بہانے لگا اور آنسو بہاتے بہاتے سو گیا۔ صبح ہوئی تو حضور کی محبت میں پریشان ہو گیا۔ جب زیادہ حضور کی یاد آئی نا، اب کرتا کیا نہ کرتا، اٹھا جب بلال حبشی نے اذان دی اللہ اکبر اللہ اکبر کی، حضور اپنے حجرے سے نکلے تو یہودی کا بچہ اپنے کمرے سے نکلا۔ کیا بات ہے، واہ واہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی مبارک مسجد میں جب تشریف لائے نا، سنو میرے بھائیو، اللہ تمہیں برکتیں عطا فرمائے، تم بڑی عظیم شان زمین کے بیلٹ کے علاقے میں رہتے ہو۔ وہ کہتا ہے کہ جب اذان کی آواز میں سنتا تو میں اپنے گھر سے نکلتا تھا اور اللہ کے نبی اپنے حجرے سے نکلتے تھے، حضور کے پیچھے پیچھے میں ہوتا تھا۔ جب حضور مسجد نبی شریف کے گیٹ پر جاتے تھے، ابن عساکر کی روایت ہے، وہ کہتا ہے کہ میں حضور کے وضو کے لیے پانی لایا کرتا تھا۔ بچے بولے سبحان اللہ، نیکیاں ملیں گے، اونچی آواز سے بولے سبحان اللہ۔ وہ کہتا ہے کہ حضور کے وضو کے لیے میں لوٹے میں پانی لایا کرتا تھا اور حضور میرے لائے ہوئے لوٹے کے پانی سے وضو فرماتے تھے۔ جب حضور وضو فرما چکے ہوتے تھے تو حضور مسجد نبوی شریف کے اندر چلے جاتے تھے۔ میرے آقا مسجد نبوی شریف کے اندر چلے جاتے تھے، نماز پڑھاتے تھے۔ وہ یہودی کا بچہ کہتا ہے، آپ کی آواز سبحان اللہ کی میں سننا چاہتا ہوں۔ وہ یہودی کا بچہ کہتا ہے کہ میں حضور کی چپل شریف کو اپنے سینے سے لگا کے کھڑے ہو کے میں حضور کی پاکیزہ آواز کو سنتا رہتا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اپنی ماں اور اپنے باپ کی مغفرت کے لیے پھر سے بولے ہاتھوں کو اٹھا کے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔
اللہ اس کا ثواب آپ سب کے گزرے ہوئے اقربا کو نظر فرما دے. ماں بہنیں بیٹھی ہیں, اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھنا انشاءاللہ. آرام سے کوئی بات نہیں, آرام سے بیٹے, بیٹھ جاؤ, کہیں بیٹھ جاؤ, کہیں بیٹھ. فاروق بھائی بہت بہت مبارک ہو, بہت بہت مبارک ہو آپ کے مبارک مہمانوں کا. جیلانی بھائی بہت بہت مبارک ہو. اللہ سب کو حضور غوث پاک کا دربار دکھا دے. جو لوگ جانا چاہتے ہیں ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں آمین. چلیں گے نا بغداد شریف سے, کبھی آؤں گا تو پھر غوث پاک کی بات کروں گا انشاءاللہ. کبھی آؤں گا, لیکن اتنی بھیڑ نہیں ہونی چاہیے, 10-20 لوگ رہیں گے بس انشاءاللہ. ٹھیک ہے, کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے. قاری فہیم صاحب اور حافظ جمشید صاحب یہاں آ جائیں. ممبر پہ علماء کرام تشریف لائیں, ادب کے بھی خلاف. ہمارے سینس پور کے ائمہ علماء ہیں, وہ ان کے لیے انتظام کیا گیا ہے, وہ جو بھی آئیں وہ ممبر پر تشریف لے کر آئیں. بالکل بالکل, بڑی اچھی بات ہے. سادات کرام جو نیچے بیٹھے ہوں, علماء کرام, حفاظ کرام سے گزارش ہے ذرا پھر سے محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ, توجہ سبحان رکھیے گا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اپنے حجرے سے اذان کی آواز سن کے نکلتے تو یہودی کا بچہ کہتا ہے کہ میں بھی اپنے گھر سے نکلتا تھا, میں اپنے گھر سے نکلتا تھا, اللہ کے نبی کے وضو کے لیے پانی کا انتظام کرتا. ابن عساکر فرماتے ہیں جب حضور وضو کر کے اندر چلے جاتے تو وہ یہودی کا بچہ حضور کی جوتیاں لے کے سینے سے لگا کے کھڑا رہتا تھا. ابھی کلمہ نہیں پڑھا, ابھی اقرار باللسان کی منزل سے نہیں گزرا, لیکن وہ تصدیق بالقلب کی راہ کا مسافر بن گیا. ابھی دل میں حضور کی محبت پیدا ہو گئی. حضور کی چپل شریف کو سینے سے لگا کے وہ کھڑا ہوتا. جب حضور واپس آتے تو حضور کی چپل شریف کو سامنے رکھتا, ادب سے کھڑے ہوتا اور حضور کو دیکھتا. حضور مسکراتے ہوئے چلے جاتے تھے. سبحان اللہ. تیرا حسن میری نگاہ میں بخدا خدا کی کتاب ہے, تیری بندگی تو الگ رہی, تجھے دیکھنا بھی ثواب ہے. وہ کہتا ہے دن بدلتے رہے ہفتوں میں, ہفتے بدلتے رہے مہینوں میں. وہ جو یہودی کا بچہ تھا, حضور کی محبت اس کے دل میں اور بڑھتی چلی گئی. میرے امام نے کہا تھا اے دل یہ سلگنا کیا, جلنا ہے تو جل بھی اٹھ, دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے. حضور کی محبت جب دل میں بسی نا تو ایسی بسی بیمار پڑ گیا. شاعر نے کہا بیمار تمہارا ہوں دوا مانگ رہا. کیا بات ہے, بے شک. اللہ اکبر. حضور کا بیمار ہو گیا, حضور کا عشق اس کے سینے جب سینے کے اندر جمع ہو گیا اور غالب آ گیا تو بیمار پڑ گیا. باپ کو کیا پتا اس کو کون سے مرض نے گھیر رکھا ہے, یہ تو مریض عشق مصطفیٰ تھا. شاعر نے کہا کہ عشق انسان کو قلندر بو علی کرتا ہے, عشق پاگل نہیں پاگل کو ولی کرتا ہے. کیا بات ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں رچ بس گئی ہے. وہ یہودی کا بچہ لیکن حضور سے پیار کرنے لگا. ذرا پھر سے کہہ دیں سبحان اللہ. میرے آقا کی محبت اس کے سینے میں بیٹھی, بیمار پڑ گیا. باپ اسے حکیموں کے پاس, بڑے بڑے اطباء کے پاس, بڑے بڑے شفاخانے, بڑے بڑے طبیبوں کے پاس لے گیا, لیکن کوئی ٹھیک نہ کر سکا. کوئی اسے ٹھیک نہ کر سکا. اب وہ بستر پہ آ گیا اور بالکل وہ بستر پہ بستر بن گیا. اس کے دن ختم ہو گئے, اس کی سانس اس کے جسم سے نکلنے والی ہے. اب اس کے دن بالکل ختم ہے, سانسیں بھی ختم ہیں. موت کا فرشتہ اس کے دروازے پر آیا چاہتا ہے. اب وہ بستر پہ لیٹا ہوا تھا, باپ قریب آیا. اس نے کہا بیٹے میں نے بڑا علاج کروایا ہے لیکن تو بچنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اے میرے بیٹے تجھے موت نے گھیر رکھا ہے, تو بچے گا نہیں. اے میرے بیٹے اگر تیری کوئی آخری خواہش ہو تو مجھے بتا دے, میں تیری آخری خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں. خدا کی قسم اس بچے نے کہا روتے ہوئے ابو میری آخری خواہش آپ پوری نہیں کر سکتے. کہا کیوں؟ کہا نہیں پوری کر سکتے, آپ ناراض ہو جائیں گے. بچے سے اس کے باپ نے کہا نہیں بیٹا تیرے مرنے سے پہلے اپنی اوقات کے مطابق تیری آخری خواہش کو پوری کروں گا. تو بچے نے کہا اگر میری آخری خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں تو میری آخری خواہش یہ ہے. دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. بچے نے کہا آخری خواہش میری یہ ہے, مرنے سے پہلے آمینہ کے لال کے چہرے کو دیکھنا چاہتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں نے اس ذات پہ لکھنے کی جسارت کی ہے جس کے دامن میں فرشتوں نے عبادت کی ہے. اللہ اللہ وہ کیا لوگ ہیں جن لوگوں نے چلتے پھرتے میرے آقا کی زیارت کی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حسن مصطفیٰ کے بارے میں ان بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے حضور کتنے حسین تھے. ابھی وہ سیریل اسکرین پر جو تصویریں نظر آتی ہیں ہم اسی کے دھوکے میں, وہ ڈپلیکیٹ چہرے, وہ اوریجنلٹی سے جن کا کوئی تعلق نہیں. ہم اور ہماری بیوی, ہماری بہنیں, ہمارے بھائی, ہمارے بچے سب اسی میں پریشان ہیں. فراڈ ہے, وہ ایک حسین دھوکہ ہے بقول امام غزالی کے. اور ہمیں یہ پتہ کرنا چاہیے کہ حقیقت میں جو حسن ہے, جو زمین پر وہ حسن ہے, یہ تو بڑی بات ہے. لفظ حسن کی بھی ڈیلیوری حضور کی وجہ سے.
کیا بات ہے بے شک لفظ حسن بھی اگر پیدا ہوا ہے تو آمینہ کے لال کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ حضور کو اگر کسی نے دیکھا تو پھر کسی کو نہ دیکھا، اگر کسی نے حضور سے باتیں کی تو پھر کسی سے باتیں نہ کی۔ وہ کہتا ہے ابو میری آخری خواہش یہ ہے کہ مرنے سے پہلے میں حضور کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ باپ رونے لگا، بیٹا تجھے کیا حضور کی محبت کی ہوا لگ گئی ہے؟ کہا مرنے سے پہلے بتا دوں، یہ میرا جو جسم بیمار ہے، جسم نہیں میرا دل بیمار ہے، میں مریض عشق مصطفیٰ ہوں۔ میدان کربلا میں امام حسین نے نیزے کو اٹھا کے فرمایا تھا جیسے عاشق میرے نانا کو ملے کسی کو نہ ملے۔ کیا بات ہے بے شک بے شک یہ عظیم عشق ہے۔ غالب نے کہا تھا یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ باپ رونے لگا تو بیٹا کہتا ہے بس ایک مرتبہ میری آخری خواہش، حضور کو بلا لیجئے۔ باپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے، حضور بیٹھے تھے غلاموں کے پاس۔ اس نے کہا مسلمانوں کے نبی؟ فرمایا حضور نے کیا بات ہے؟ میرا بیٹا آپ کا انتظار کر رہا، اگر وہ مرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا تو میں آپ کو اپنے گھر لے کے نہیں جاتا۔ میرے دل میں آپ کی محبت نہیں دشمنی ہے، میرا بیٹا آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں علی اٹھو، بلال اٹھو، میرے عاشقوں اٹھو۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو لیا اور لے کر کے اس یہودی کے گھر پہ تشریف لائے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ دعائیں ہم نے مانگی ہے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، لیکن آ نہیں سکتے حضور۔ ہمارے بیوی کے کمرے سے رات کے 12 بجے گانے کی آواز آتی، ہماری بہو کے کمرے سے رات کے 1 بجے گانے بجانے کی، ہمارے بچے رات رات بھر پبجی گیم کھیلتے ہیں، ہمارے گھروں میں گانے بجانے کا ماحول ہے، حضور نہیں آئیں گے۔ اس دل میں بس چکی ہے تمنا گناہ کی، یہ دل نبی کی یاد کے قابل نہیں رہا۔ نہیں سنبھل رہا ہے ہم سے اسلام، اے اللہ ہمارے دلوں کو مسلمان کر دے۔ آمین کہہ دو۔ اے اللہ ہماری سوچ کو مسلمان کر دے، ہماری فکروں کو مسلمان کر دے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ حضور نہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ جو کہتا ہے حضور یہ نہیں جانتے، حضور یہ نہیں جانتے، صوفی سلطان میں فرماتے ہیں اس کے اس نہ جاننے کو بھی حضور جانتے ہیں۔ کیا بات ہے بے شک سبحان اللہ۔ اس کے اس نہ جاننے کو بھی حضور جانتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ وقت ہوتا تو بتاتا کہ حضور کیا کیا جانتے ہیں۔ میرا یہ ٹاپک نہیں ہے، موت میرا ٹاپک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پہ تشریف لائے نا تو وہ یہودی کا بچہ جس کے دل میں حضور کی محبت تھی، جب اس نے حضور کو اپنے گھر میں دیکھا تو رونے لگا۔ یہ آنسو خوشی کے تھے۔ شاعر کہتا ہے وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ وہ کہتا ہے حضور میرے گھر پہ تشریف لائے، میں رونے لگا تو حضور نے مجھ سے مخاطب ہو کے فرمایا کلمہ پڑھ لے۔ کیا بات ہے بے شک۔ کیا فرمایا؟ اونچی آواز، اونچی آواز میں میرے آقا فرماتے ہیں کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ لے۔ جیسے حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ لے، اس نے اپنے تعصب پرست، اپنے سخت مزاج والے باپ کو دیکھا کہ حضور تو کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھنے کے لیے، لیکن میرا باپ بہت سخت ہے، تعصب پرست ہے، یہ تو ناراض ہو جائے گا۔ جیسے اس نے باپ کی طرف دیکھا، رب نے اس کے باپ کے دل کو بدل دیا۔ اس کے باپ نے ایک جملہ کہا، یہ جملہ آپ تک پہنچ جائے تو سبحان اللہ کہہ دیجئے گا۔ حضور نے فرمایا کہ کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ لے۔ وہ اس نے اپنے باپ کو دیکھا تو باپ نے ایک جملہ کہا، اے میرے بیٹے جو کہہ رہے ہیں پڑھ لے، یہ تیری قسمت ہے تیرے گھر آئے ہوئے ہیں۔ آئے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ورنہ لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، یہ تیری قسمت ہے تیرے گھر آئے ہوئے ہیں۔ تو صحیح کہتا ہے، وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ جیسے اس نے کلمہ پڑھا، حضور اس کے گھر سے باہر نکل آئے۔ اب وہ اکیلے بستر پہ، جیسے 10-20 قدم آگے بڑھے نا، موت کا فرشتہ اس کے قریب آیا، اسے اس کی روح کو نکال لیا، طلب کہ وہ انتقال کر گیا۔ اللہ اکبر، انتقال کر گیا۔ انتقال کر گیا تو باپ دوڑا ہوا آیا، کہا مسلمانوں کے نبی وہ جس کو آپ نے ابھی کلمہ پڑھایا ہے میرے بیٹے کو، وہ تو مر گیا ہے، اب وہ میرے کسی کام کا نہیں، اسے آپ لے جاؤ۔ یہودی مذہب کے مطابق اس کی تدفین عمل میں نہیں آئے گی، اب تو وہ آپ کے غلاموں میں شامل ہے، اسے لے جاؤ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے غلاموں لوٹ چلو،
لوٹ چلو، اسے اٹھا لو، اس کی لاش کو اٹھا لو۔ حضور کی غلاموں نے اس کی لاش کو اٹھایا۔ اب وہ جو یہودی کے گھر میں اس کی لاش پڑی تھی، وہی لاش اب حضور کی پاکیزہ حجرے نور تک پہنچ رہی ہے، حضور کی دہلیز تک پہنچ رہی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسے لایا گیا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا اسے غسل دو۔ حضور نے اس کے کفن کا انتظام کیا۔ جب اس کا جنازہ حضور لے کے بقی شریف میں گئے، حضور نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چند منٹوں پہلے اس نے اسلام قبول کیا، دل میں حضور کی محبت تھی۔ جیسے میرے آقا نے اس کی تدفین کا، اس کے دفن کا انتظام شروع کیا، معلوم ہے گرمی بہت زیادہ نہیں تھی اور بھیڑ بہت زیادہ بھی نہیں تھی، دونوں باتیں، نہ بھیڑ بہت زیادہ تھی نہ گرمی بہت زیادہ تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنی مبارک انگلیوں سے اپنی پیشانی سے پسینے پونچھ رہے تھے اور حضور پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ گرمی زیادہ نہیں تھی اور بھیڑ بھی زیادہ نہیں تھی، لیکن حضور پنجوں کے بل چل رہے تھے اور حضور بار بار اپنی پیشانی مبارک سے پسینہ نور کو پونچھتے تھے۔ اس کی تدفین عمل میں آئی، اسے دفن کر دیا گیا۔ جب واپس حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اپنے غلاموں کے ساتھ اپنی مسجد میں، تو حضور کے ایک عاشق نے ایک جملہ کہا سرکار معافی چاہتا ہوں، ایک سوال ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ کیا؟ جواب حضور کا ہوگا، آپ کی سبحان اللہ کی آواز بلند ہوگی۔ حاجی نوشاد صاحب قبلہ خود وہ اور جہاں وہ آرام کر رہے ہیں، اللہ سارے مردوں کو اس کا فیض عطا فرمائے گا۔ آپ کی سبحان اللہ کی آواز قبرستان تک پہنچے گی انشاءاللہ۔ اللہ ان کی قبور کی، ان کی ارواح کو ٹھنڈک پہنچائے گا۔ معلوم ہے حضور کے عاشق نے کہا آقا گرمی اتنی زیادہ نہیں تھی، آپ پسینے پہنچ رہے تھے، بھیڑ زیادہ نہیں تھی، آپ پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ فرماتے میرے آقا خوش ہو گئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ جو جس کے جنازے میں ابھی ہم نے شرکت کی ہے نا، وہ ہم سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اس کے جنازے میں اتنے فرشتے آ گئے تھے کہ مجھ محمد کو بھی چلنے میں تکلیف ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، موت کا نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کو موت نہیں آئی ہے بلکہ موت نے ان پر قربانی دی ہے، ان پر اپنی خود جانثاری کا پروانہ ظاہر کیا ہے۔ موت نے خود ان کے قدم چومے ہیں۔ کیا کہا تھا میرے امام کے مجلی بھائی علامہ حسن نے؟ جب تیری یاد سے دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی۔ یہ موت نہیں، یہ تو ایک دولہا جیسی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ دعا کرو اللہ ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ایک صحابی کی بات ہے اور پھر ایک حضور کے عاشق کی بات۔ اجازت ہے دو باتیں کر لیں؟ اپنی ماں اور اپنے باپ کے نام پہ سبحان اللہ کہہ دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فاروق بھائی بغدادی ساتھی ہیں، اللہ تعالیٰ ایسوں کے ساتھ بار بار غوث پاک کا دربار دکھائیں، آمین کہہ دیں۔ ابھی 5-6 دن پہلے بغداد شریف سے آیا ہوں اور غوث پاک کی بارگاہ سے آ رہا تھا نا فاروق بھائی، تو یہ شعر مجھے 2 دن بہت رلایا۔ یہ شعر شہر بغداد میں گھر اپنا بناتے جاتے، شہر بغداد میں گھر اپنا بناتے جاتے، دیکھتے آپ کے دربار کو آتے جاتے، کیا بات ہے بابا، سبحان اللہ۔ دیکھتے آپ کے دربار کو آتے جاتے۔ اندور کے شاعر کا ایک شعر، آخری الوداعی سلام کیا تھا، ایئرپورٹ تک میری آنکھ میں آنسو تھے، یہی کہتا تھا ہاتھ خالی ہے تیرے شہر سے جاتے جاتے، کیا بات، ہاتھ خالی ہے تیرے شہر سے جاتے جاتے، جان ہوتی تو میری جان لٹاتے جاتے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ہاتھ خالی ہے تیرے شہر سے جاتے جاتے، جان ہوتی تو میری جان لٹاتے جاتے۔ بغداد شریف جانے کا ارادہ کرنے والوں ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولو لبیک یا غوث اعظم۔ کیا غوث اعظم۔ آپ جس طریقے سے اب سن رہے ہیں ایسے سنتے رہے تو کبھی میں آؤں گا تو غوث پاک کی باتیں کروں گا انشاءاللہ۔ آئیں گے انشاءاللہ تب آپ انشاءاللہ کہہ دیں، انشاءاللہ آپ نہیں آئیں گے تو غوث پاک کا فیضان آئے گا انشاءاللہ۔ اور آپ کیوں نہیں آئیں گے؟ جب قادری دربار سے جڑے ہوئے ہیں تو کیوں نہیں آئیں گے انشاءاللہ؟ ہاں ہمارے اور آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ سب غوث پاک کا دیا ہوا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کل نفس ذائقۃ، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن کچھ مخصوص لوگ ہوتے ہیں جن کے ہم موت نہیں معلوم ہوتی، وہ ایک دولہے کی بارات کی فضا قائم کرتی ہے۔
بے شک اجازت ہے ایک بات حضور کی حدیث ایک صحابی کی، اس کے بعد ایک بات اس دور کے عاشق رسول کی بیان کر کے میں آپ کے پیروں کو دھو کر کے پی کے چلا جاؤں گا، اجازت دیجئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، بدر کے بعد مدینہ شریف سے تقریباً 3.5-4 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک زمین ہے، ایک پہاڑ ہے جسے احد کہتے ہیں، ایک کیمپس ہے جسے دیار احد شریف کہتے ہیں۔ وہ 3.5 بائی 7 کلومیٹر کا ایک پہاڑ ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ بے شک کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ نہیں حضرت؟ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ یہ پہاڑ حضور سے محبت کرتا ہے، تعجب یہ ہے جو حضور نے اس کے بعد کہا۔ میرے آقا فرماتے اور میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہے کہ نہیں؟ یہ بڑے تعجب کی بات ہے جیلانی بھائی۔ میرے آقا کی محبت کے غم میں عشق میں ڈوبنے والا یہ جبل احد، اللہ سب کو زیارت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی کے دامن میں ایک جنگ ہوئی تھی جس کو جنگ احد شریف کہتے ہیں، جس میں تقریباً حضور کے 70 غلاموں کی شہادت واقع ہوئی تھی۔ صرف ایک کی بات کروں گا، اس کے بعد ایک آخری بات ہے۔ بچے خاموش رہیں، پھر بول رہا ہوں، بچوں کو خاموش رکھیں جی، ماں بہنوں سے گزارش ہے ذرا سا توجہ رکھیں بچوں پر، ٹھیک ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، دشمنوں کی فوج سامنے تیار تھی، جنگ ہونے والی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ آپ لوگ دائیں طرف والوں ادھر چلے جانا، ادھر سے اٹیک کرنا، بائیں طرف والوں ادھر سے حملہ کرنا، بیچ کی جو فوج ہے وہ درمیان سے حملہ کرے گی۔ پھر فرمایا حضور نے ایسا ہے کہ تقریباً 50 لوگ جبل روما کی پہاڑی پہ چلے جائیں عبداللہ ابن جبیر کی قیادت میں۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں تم 50 لوگ زخمیوں کو پانی پلانا، اور تم 50 لوگ تیر اور تلوار جن کو زخمی کر دے انہیں اٹھا کر کے زخمی کیمپ میں لے آنا، اور تم اتنے لوگ نعرے لگانا تاکہ مجاہدین کے حوصلے آگے بڑھتے رہیں۔ پھر میرے آقا نے جملہ کہا، یہ بتاؤ میرے اس خیمے کے سامنے، میرے اس کپڑے کے حجرے کے سامنے کون چوکیدار بنے گا؟ کیا بات ہے، واہ واہ، بے شک۔ میں نے سب کی جگہ متعین فکس کر دی ہے، اب یہ بتاؤ کہ یہاں پر کون کھڑا ہوگا؟ ایک سب سے دبلے پتلے حضور کے صحابی تھے، سب سے پتلے دبلے صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت زیاد۔ پھر کہتا ہوں ان کا نام تھا حضرت زیاد۔ سبحان اللہ ایک سبحان مرتبہ یہ نام آپ لیں، اللہ۔ بچے بولے زور سے، حضرت زیاد، ان کا نام تھا حضرت زیاد۔ جب حضور نے فرمایا کہ میرے کمرے کے سامنے میری چوکیداری کون کرے گا، تو جناب زیاد کھڑے ہو گئے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے جناب زیاد کھڑے ہو گئے۔ جب جناب زیاد کھڑے ہو گئے بالکل پتلے دبلے تھے، حضور نے انہیں دیکھا، مسکرائے۔ میرے آقا فرماتے زیاد تم بیٹھ جاؤ۔ جناب زیاد بیٹھ گئے۔ پھر فرماتے حضور تم زخمیوں کو پانی پلانا، تم تیر پہنچانا، تم تلوار پہنچانا، تم ٹوٹی تلواروں کو کھینچ لینا، زخمیوں کو پانی پلانا، تم نعرے لگانا، تم طاقت و قوت جسم کے اندر پیدا ہو اشعار پڑھنا۔ پھر فرماتے میرے آقا میرے خیمے کے سامنے کون پہرے داری کرے گا؟ ابھی جیسے حضور نے یہ کہا تھا پھر جناب زیاد کھڑے ہو گئے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ پھر جناب زیاد کھڑے ہو گئے۔ جب جناب زیاد کھڑے ہو گئے تو فرمایا حضور نے جناب زیاد کو دیکھے زیاد بیٹھ جاؤ۔ جناب زیاد بیٹھ گئے تو کسی نے کہا کہ یہ کیا کرتے ہو تم بار بار کھڑے ہو رہے ہو زیاد؟ تمہیں پتا ہے کہ تم حضور کی دہلیز پر چوکی داری کرو گے، دشمنوں کے حملے سب سے زیادہ یہیں پر ہوں گے، پتا ہے تمہیں؟ تم بار بار کھڑے ہو جا رہے ہو، یہ طاقت و قوت کی جگہ ہے، یہاں بڑے مجاہد اور بڑے قوی قسم کے لوگوں کی ضرورت ہے۔ جناب زیاد رو کر کے کہا آپ چپ رہیے، ہمیں پتا ہے جنگ ہم طاقت کی بنیاد پر نہیں حضور کی محبت کی کیا بنیاد بات ہے، پر سبحان لڑنے کے اللہ لیے۔ سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، محبت مصطفیٰ، عاشقان مصطفیٰ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ۔ علماء کرام کی آمد ہے۔ میں اس مبارک بیلٹ، اس مبارک سرحد، اس مبارک زمین جزیرے پر جتنی مبارک شخصیتیں ہیں، اللہ سب کے مبارک وجود کو مقبول وجود میں تبدیل فرمائے۔ اجازت دیں حضور، آخری ایک دو باتیں کرتا ہوں۔ ان نوجوان بزرگوں کے قدم کی برکتوں سے اللہ ہمیں استفادہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا پھر سے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، کل نفس ذائقۃ الموت،
ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دیکھیے موت کی بات ہو رہی ہے، جناب زیاد بیٹھ گئے، پھر حضور نے فرمایا اے عبداللہ ابن جبیر تم جبل روما پہاڑی پہ چلے جانا 50 تیر اندازوں کو لے کے، جب تک میرا نیا آرڈر نہ آ جائے وہاں سے اترنا نہیں، تم بائیں طرف رہنا، تم دائیں طرف، قلب میسرا میمنا وسط کی طرف رہنا، تم زخمیوں کو پانی پلانا، تم تلواریں پہنچانا، تم رسد پہنچانا، کوئی پیاسا ہو تو اسے پانی دینا، زخمی ہو تو اسے زخمی کیمپ پہ لے کے جانا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اور میرے خیمے کے سامنے کون کھڑا ہوگا؟ اتنا کہنا تھا حضور کا، پھر جناب زیاد کھڑے ہو گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، پھر جناب زیاد کھڑے ہو گئے۔ جب جناب زیاد کھڑے ہو گئے تو حضور نے فرمایا زیاد تال ادھر آؤ، قریب آؤ۔ جناب زیاد حضور کے قدموں کے قریب آئے، حضور نے کہا کہ زیاد تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جناب زیاد کہتے ہیں کہ جی حضور آپ اپنے خیمے کے سامنے ایک چوکیدار چاہتے ہیں، تو حضور فرماتے ہیں دشمنوں کا حملہ میرے خیمے کی طرف بہت زیادہ ہوگا، یہاں جان بھی جا سکتی ہے۔ تو جناب زیاد رو کہ بولے حضور یہ جان آپ پر ہی تو قربان کرنے کے لیے ملی ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکے۔ سرکار یہ میری روح کی معراج ہوگی، اگر آپ کی دہلیز پر میری روح نکلے تو میرے آقا فرماتے ہیں زیاد سمجھ لینا یہ قربانی کی جگہ ہے، یہ قربانی کی جگہ ہے۔ جناب زیاد کہتے ہیں حضور میں یہاں پر کھڑا رہوں گا، وعدہ کرتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں زیاد کب تک کھڑے رہو گے؟ جناب زیاد کہتے ہیں جب تک میرے جسم کے اندر ایک قطرہ خون باقی ہے میں آپ کی دہلیز نہیں چھوڑوں گا۔ بے شک سبحان اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب زیاد کو اپنی تلوار اپنی ڈھال دی، کیا بات ہے، بے شک اپنی تلوار اپنی ڈھال دی جناب زیاد کو، فرمایا زیاد یہیں پہ کھڑے رہو۔ جناب زیاد وہیں پہ کھڑے رہے، سبحان اللہ، جناب زیاد وہیں پہ کھڑے رہے۔ اب جنگ کا بگل بجا، جنگ کا نقارہ بجا، جنگ کی شروعات کا علم بلند ہوا۔ جناب ابو سفیان، جناب خالد ابن ولید یہ اپوزیشن جماعت میں تھے، حضور کے غلاموں کی شہادت ان سے ہونے والی تھی، اپوزیشن جماعت میں تھے، اپوزٹ میں تھے۔ جب جنگ کا بگل بجا، اعلان ہوا تو دونوں طرف کی فوجیں ایک دوسرے میں مدغم ہو گئی، داخل ہو گئی۔ جنگ بڑے عجیب و غریب نتیجے سے گزری ہے، کبھی نشیب کبھی فراز، کبھی نشیب کبھی اوپر کبھی نیچے، معلوم ہے کبھی بتاؤں گا انشاءاللہ احد شریف کے بات اور دیگر شہداء کے بارے میں، لیکن مجھے زیاد کے بارے میں باتیں کرنی ہیں۔ معلوم ہے کیا ہوا؟ تھوڑی دیر کے بعد تقریباً 72 زخم آئے تھے جناب زیاد کو۔ اللہ الصمد، ہم اخبار پڑھتے ہیں تو بے ہوش ہو جاتے ہیں، اب کیا ہوگا، میری بہن بیٹیوں کا کیا ہوگا، تیاری نہیں کرتے ہیں، روتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کے ہوتے ہوئے ہم ٹینشن میں آ جاتے ہیں، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اللہ اکبر۔ معلوم ہے جناب زیاد کو 72 زخم آئے تھے، کتنے؟ 72۔ یہ زخم تلواروں سے آئے تھے، جب تک برداشت کرتے رہے، برداشت کرتے رہے، جب برداشت نہ ہوا تو آپ نے چیخ کر کے ایک نعرہ لگایا، یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کہہ کے زمین پر گر پڑے جناب زیاد۔ جب زمین پر گر پڑے نا تو وہ ٹیم آ گئی جو زخمیوں کو اٹھا کر کے لے کے جاتی ہے، وہ ٹیم آ گئی، لوگوں نے اٹھایا جناب زیاد کو اور پکڑا اور اٹھا کے ٹانگ کے لے کے جانے لگے نا، راستے میں جناب زیاد نے آنکھیں کھول دی۔ جناب زیاد نے کہا آپ ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا آپ زخمی زیادہ ہیں، زخمی کیمپ میں لے کے جا رہا ہوں۔ جناب زیاد رونے لگے، رو کے بولے واپس لے چلو، میں نے حضور سے وعدہ کیا، کیا بات ہے، بے شک بے شک، جب تک جسم کے اندر ایک قطرہ خون باقی رہے گا آپ کی دہلیز نہیں چھوڑوں گا۔ جناب زیاد کہتے ہیں خبردار مجھے واپس لے چلو۔ جناب زیاد کے 72 زخم خوردہ جسم کو واپس لایا گیا، کہتے ہیں مجھے کھڑا کر دو، ویسے ڈھال ان کے ہاتھ میں دی، لوہے کے چھڑ کے سہارے سے کھڑا کر دیا گیا، اب اٹیک کی پوزیشن میں نہیں ہے، اب روک رہے دشمنوں کا وار، جنگ اپنے شباب پر ہے۔ 70 کے آس پاس صحابہ حضور کے شہید ہوئے تھے، حضور کا دندان مبارک جس میں شہید ہوا تھا، لوہے کی وہ کیپ جس نے حضور کی پیشانی پر اس نے اپنے نشان کا اظہار کیا تھا۔ بڑے عجیب و غریب مراحل سے یہ جنگ میں شریک ہونے والے گزرے تھے، وہ میرا ٹاپک نہیں ہے، بس یہی ہے کہ موت آ کے رہے گی، آتی ہے کبھی کسی اچھے انسان کو جو عاشق رسول ہوتا ہے تو پھر اس کو موت نہیں آتی، سمجھ لو ایک دولہے کی بارات جاتی ہے۔ کیا بات ہے، بے شک بے شک۔ جناب زیاد کہتے ہیں کہ جب مجھے کھڑا کر دیا گیا، جنگ اپنے شباب پر تھی، دشمنوں کے پھر حملے ہونے لگے، دیکھتے دیکھتے 92 زخم آئے، 92 زخم آئے۔
جناب زیاد کہتے ہیں اب مجھ سے برداشت نہ ہو سکا، اب تلوار میرے ہاتھ سے گر گئی، ڈھال میرے ہاتھ سے گر گئی، میں نے پھر وہی لگایا نعرہ یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ کہہ کے میں زمین پر گر پڑا۔ جب زمین پر گر پڑا تو حضور کے عاشق میرے قریب آ گئے اور میری آواز سن کر کے حضور اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب زیاد کہتے ہیں میں زمین پر پڑا ہوا تھا، میرا جسم لہو لہان تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب آئے، میری پرسنالٹی جہاں پر پڑی تھی، میرا وجود میری باڈی جہاں پر پڑی تھی، حضور وہیں زمین پر بیٹھ گئے، میرے آقا وہیں زمین پر بیٹھ گئے۔ زمین پر بیٹھنے کے بعد میرے آقا نے، جناب زیاد کہتے ہیں حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں سے میرا سر اٹھایا اور اپنی مبارک ران پہ رکھ لیا۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان سبحان اللہ۔ ذرا سوچو، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ایک صاحب مدینہ شریف سے آ کے بیٹھے تھے، ایک صاحب نے کہا کہ حضور ابھی یہ 2 دن پہلے مدینہ شریف سے آئے ہیں۔ کھڑے ہو گئے اعلیٰ حضرت، کھڑے ہو کر کے آپ نے ان کا پاؤں چوم لیا۔ کیا بات ہے؟ تو وہ حاجی صاحب بولے نا نا حضور یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں کل 2 دن مدینہ شریف میں تھا، بس کل 2 دن مدینہ شریف میں تھا، آپ میرا پاؤں چوم رہے ہیں؟ رو کے بولے اعلیٰ حضرت میاں حضور کے شہر میں 2 منٹ بھی بہت ہوتا ہے، کیا بات ہے، بے شک کیا بات ہے، بے 2 شک۔ منٹ بھی بہت ہوتا ہے۔ ذرا سوچو کہ جس شہر میں حضور کے قدم آئے اس شہر کی مٹی کا احترام کرنے کا حکم دیا۔ ایک حاجی آتے ہیں تو علماء اپنی ٹوپی ان کے تلوے سے لگاتے، ان کے پیروں میں مدینے کی مٹی لگی ہوگی، سمجھ رہے ہیں؟ تو ذرا سوچو کہ جس کی وجہ سے یثرب مدینہ بنا، اس کی ران جسے سونے کے لیے مل جائے۔ علامہ حسن بریلوی فرماتے ہیں گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو، کیا بات ہے، واہ۔ جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ، اکبر۔ بہت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام کے سر کو اٹھایا، اپنی مبارک ران مبارک پہ رکھا۔ اب جناب زیاد نے حضور کے جسم مبارک کے پسینے کی خوشبو محسوس کی۔ کیا بات ہے، واہ واہ، توجہ ہے؟ بے شک اپنی ماں کی مغفرت کے لیے بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جناب زیاد کہتے ہیں مجھے ٹھنڈک محسوس ہوئی کہ حضور قریب میں، تو میں نے اپنی پلکیں کھولی جو زخمی تھی، میں نے پلکیں کھولی تو میں نے کیا دیکھا؟ سامنے چہرے مصطفیٰ تھا۔ کیا بات ہے، واہ واہ، سبحان اللہ۔ تیرا حسن میری نگاہ میں بخدا خدا کی کتاب ہے، تیری بندگی تو الگ رہی، تجھے دیکھنا بھی ثواب ہے، سبحان اللہ۔ اللہ میرے آقا کا چہرہ سامنے تھا۔ جناب زیاد کہتے ہیں تلوار کے زخم کی وجہ سے میری پلکیں اٹھ نہیں پاتی تھی، کھلتی تھی بند ہو جاتی تھی، کھلتی تھی بند ہو جاتی تھی، میں بڑا پریشان تھا۔ جناب زیاد کہتے ہیں پھر حضور نے دیکھا کہ مجھے دقت ہو رہی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیاں میری آنکھوں پہ رکھ دی۔ کاش آپ محبت سے سبحان اللہ کہہ دیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ انگلیاں جس کے بارے میں میرے امام نے کہا تھا انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم، کیا بات ہے، واہ واہ۔ ندیاں پنج آب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیاں جناب زیاد کہتے ہیں کہ میری آنکھوں پہ رکھ دی۔ پھر سے کہہ سکتے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ، اونچی آواز میں۔ سبحان اللہ۔ ویسے مجھے خاموشی سے بات کرنے میں لطف آتا ہے، آپ کو اگر اچھا نہ لگے تو میں معذرت چاہتا ہوں، کوئی بات نہیں، لیکن آپ جتنا اچھا سن رہے ہیں اسی انداز میں دعا کریں اللہ ہمارے دلوں کی تطہیر کا سامان بنائے۔ بے شک۔ بھائی شاعر اسلام فہیم اختر صاحب قبلہ بریلی شریف کی آمد ہو رہی ہے اور خوبصورت آواز کے مالک ثنا خان رسول محترم عاقب رضا الہ آبادی کی بھی آمد ہو رہی ہے ماشاءاللہ۔ میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، نعروں سے استقبال کرتا ہوں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار غوث اعظم، عظمت غریب نواز، محافظان مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت۔ بس یہ جملہ اس کا آخری اور اس کے بعد ایک آخری بات تھی۔ اجازت ہے کوئی پھر سے کہہ دے سبحان اللہ؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فہیم بھائی عاقب اجازت دیجئے ماشاءاللہ۔ سنے عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے۔ جناب یہی ہے ماشاءاللہ، کرسی منگائے، کرسی منگائے، اجازت ہے بیٹھے ہیں؟ جزاک اللہ۔ جناب زیاد کہتے ہیں کہ حضور نے اپنی انگلیاں میری آنکھوں پہ رکھ دی، میری آنکھیں بند ہو گئیں، تو جناب زیاد کہتے ہیں میں نے اپنا داہنا ہاتھ جو زخمی تھا اسے اٹھایا اور اٹھا کر کے آہستہ آہستہ اپنی آنکھوں کے قریب حضور کی انگلیوں کے قریب لے گیا۔ میں نے اپنی انگلیوں سے حضور کی انگلیوں کو ہٹا دیا۔
حضور کے ہاتھوں کو ہٹا دیا، ہاتھ مبارک کو ہٹا دیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں زیاد تم زخمی ہو، اس لیے میں نے تمہاری آنکھوں پہ اپنی انگلیاں رکھی ہیں، تمہاری پلکیں کھلتی ہیں، تمہیں درد کا احساس ہوتا ہے۔ جناب زیاد کہتے ہیں زخم پہ نہ رویا، حضور کے یہ کہنے پہ رویا۔ میں نے کہا آقا میں نے اس لیے آپ کی انگلیاں ہٹائی ہیں کہ میرے سامنے موت کا فرشتہ کھڑا ہے، میرے سامنے ملک الموت کھڑے ہیں میری روح نکالنے کے لیے۔ تھوڑی دیر کے بعد میری روح میرے جسم سے نکل جائے گی اور پھر یہ فرشتہ میری روح کو لے کے اللہ کی بارگاہ میں جائے گا۔ میں نے اس لیے آپ کی انگلی اپنی آنکھوں سے آپ کے ہاتھوں کو، آپ کی انگلیوں کو ہٹایا ہے۔ سرکار اب میری روح اللہ کے حضور جانے والی ہے، مجھ سے اللہ پوچھے گا زیاد کہاں سے آ رہے ہو، تو میں کہہ دوں گا چہرے مصطفیٰ دیکھ کر کے آ رہا کیا بات ہے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عاشقان مصطفیٰ، مسلک اعلی حضرت، فیضان مخدوم سمنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب میں یہ کہوں گا کہ میں جبین مصطفیٰ دیکھ کر کے آ رہا ہوں، لب و رخسار مصطفیٰ دیکھ کے، ذقن مصطفیٰ دیکھ کے آ رہا ہوں، صدر مصطفیٰ دیکھ کے آ رہا ہوں، بطن مصطفیٰ دیکھ کر کے آ رہا ہوں۔ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق تھا، جناب زیاد انتقال کر گئے۔ آپ جب کبھی مدینہ شریف جائیے گا، ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں انشاءاللہ، انشاءاللہ، اور بولو، پھر سے بولو، انشاءاللہ، جب کبھی مدینہ شریف کی حاضری ہو انشاءاللہ۔ 2 ہفتے کے بعد انشاءاللہ میرا بھی سفر ہے مدینہ شریف کا، دعا کریں مدینہ جانے کے لائق ہو جاؤں۔ گیا ہوں کئی مرتبے، بہت پہلے سے کئی مرتبے بلایا سرکار نے، اور اب تو بس بغداد شریف تک رہنا چاہتا ہوں۔ مدینہ کا نام سن کے بڑا ڈر لگتا ہے، چیختا ہوں کہ مدینہ کوئی لے جائے مجھے، آپ کی بھائی، چیختا ہوں کہ مدینہ کوئی لے جائے مجھے، اور آواز گناہوں سے دبی جاتی ہے، اور آواز گناہوں سے دبی جاتی ہے۔ اللہ حضور غوث پاک کے شہر کے صدقے میں ہم سب کو شہر مصطفیٰ دیکھنے کے لائق بنا دے۔ آپ جب کبھی مدینہ شریف جائیے گا تو احد شریف میں لیٹنے والے، مدینہ شریف کے ناظم، مدینہ شریف کے گورنر، حضور کے چچا ام محترم رسول انعام صلی اللہ علیہ وسلم جناب سید الشہداء کی بارگاہ میں ضرور جائیے گا انشاءاللہ۔ بولے ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں انشاءاللہ، انشاءاللہ جائیے گا۔ انہی کے قریب میں مصعب بن عمیر لیٹے ہیں، انہی کے قریب میں عبداللہ بن جہش لیٹے ہیں، انہی کے قریب میں جناب حنظلہ لیٹے ہیں، انہی کے قریب میں جناب سعد کے والد جناب خیسمہ لیٹے ہیں، انہی کے قریب میں جناب حضرت زیاد لیٹے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کئی عظیم صحابہ کرام کی عظیم قربانیوں کے تذکرے اس مبارک کیمپس میں ہو سکتے ہیں۔ دعا کرو اللہ ہمیں بھی سچی راہ کا مسافر بنائے، موت کے غلبے کے سائے میں رکھے، اور ہمیں سچ بولنے اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آخری بات تھی، اجازت تو کروں اپنی ماں اور اپنے باپ کی مغفرت کے لیے، علماء کرام کے درجات کی بلندی کے لیے ذرا پھر سے کہہ دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ باتیں ہوں گی انشاءاللہ کسی نہ کسی موقع پر، یہ آخری بات سن لیں، وقت کم تھا، اور پھر میں بار میں نے میاں حضور سے کہا تھا، غوث پاک کے شہزادے سے، حضور سے کہ شبات میاں شاہ صاحب بڑا آفاقی نام ہے، بڑی مبارک آواز ہے، بڑی مبارک شخصیت ہے ماشاءاللہ۔ مجھ پر یہ کرم ہوا کہ میں نے میاں حضور کے ساتھ میں غوث پاک کا دربار دیکھا۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اس سفر میں فاروق بھائی تھے، دعا کرو کوئی ایسا سفر ہو کہ جس میں یہ سارے لوگ ساتھ میں ہوں انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان آمین، سبحان آمین۔ ہمیں جو سب سے بڑی نعمت ملی ہے بریلی شریف سے، وہ غوث پاک کی محبت کی صورت میں ہے۔ کیا بات ہے، بے شک۔ جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ مجھے، میں اس لیے شوٹ کرتا ہے مجھے بریلی، اس لیے مجھے یاد آتا ہے بریلی، بریلی سے مجھے غوث پاک کی محبت ملی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں فروری کے مہینے بغداد شریف گیا تھا، فروری میں گیا تھا، پھر نومبر میں گیا، پھر فروری میں گیا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ابھی 2 ہفتے بعد مدینہ شریف کا سفر ہے، اور کرم ہو گیا تو انشاءاللہ رمضان کے بعد پھر بغداد شریف کا سفر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کتنی بڑی شان ہے غوث پاک کی۔ میں بریلی کی بات اس لیے کرتا ہوں نا کہ مجھے غوث پاک کی محبت ملی۔ ہندوستان کے مشائخ کرام کے اجداد کریمین ہیں۔ رات کے 12:30 پونے 1 بجے بابو شیخ سے باہر نکل رہا تھا، وہاں کے خادم ہے شیخ ابو علی، مجھ سے بولے تعال، میں نے کہا نام شیخ کیا بات ہے؟ بولے ہندوستان کب جاؤ گے؟ میں نے کہا بکرہ بعد بکرہ انشاءاللہ، کل نہیں پرسوں میرا سفر ہندوستان کا ہے۔ تو بولے ہندوستان جانا نا تو ایک بزرگ کی مزار شریف پر میرا سلام بول دینا۔
میں نے کہا شیخی وہ کس شہر میں ہے، ان کا نام کیا ہے؟ غوث پاک کے خادم ہیں۔ میں نے کہا وہ کس شہر میں، ان کا نام کیا ہے؟ تو بولے وہ بریلی میں ہے، ان کا نام امام احمد رضا کیا خان بات ہے، فاضل سبحان ہے۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت علماء کرام کی برکتیں، یہ سرکار داتا گنج بخش علی ہجوری کی بارگاہ، سرکار مدار پاک کی چوکٹ، سرکار وارث پاک کی زمین، سرکار مسولی، سرکار مارہرہ، سرکار بلگرام، سرکار کالپی شریف، سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی اور دیگر مشائخ اہل سنت کی جناٹا شریف کی مبارک خانقاہ نور، جہاں جھاڑو لگانے والوں کے جوتوں میں اللہ ہمارے بچوں کو دال چاول عطا فرمائے۔ اللہ ان علماء کرام کے لیے میری یہی دعا ہے کہ جلدی سے اللہ غوث پاک کا دربار دکھا دے۔ ایک تبرک میں آپ کو دیتا ہوں، اسے قبول کیجئے انشاءاللہ۔ غوث پاک کے دربار میں جائیں، فجر کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد یا دونوں وقتوں میں، ریورس کرتا ہوں، فجر کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد یا دونوں وقتوں میں ایک مرتبہ قصید غوثیہ ضرور پڑھا کیجئے انشاءاللہ کرنا۔ ماں بہنوں سنو، یہ علماء کرام کے لیے خاص ہے، آپ کے لیے بھی، فجر کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد یا دونوں وقتوں میں ایک مرتبہ قصید غوثیہ ضرور پڑھا کیجئے، اور بس ایک کوشش کیجئے گا اس کا اثر کیسے ہوگا۔ غیبت سے بچ جائیے گا، غوث پاک فرماتے تم غیبت سے بچ جاؤ، عبد القادر تمہیں خود ڈھونڈ لے گا تم کہاں رہتے ہیں۔ اتنی سی گزارش ہے، میرے ٹوپی بغداد شریف کی ہے، سمجھے، پھر بھی اس کو ہٹا کر کے میں پیشانی آپ کی جوتی پہ رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ میرا مزاج یہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ علماء کرام کی انجمن سے غیبت جیسی عظیم یہ برائی نکل جائے تاکہ غوث پاک کی نگاہ کے حصار میں آ جائے۔ اور آپ سے گزارش ہے، آپ کو جامعہ ازہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، جامعہ الرضا جامعہ اشرفیہ جامعہ اشرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دو کام کرنا انشاءاللہ۔ فرماتے ہیں غوث پاک تم دو کام کی ذمہ داری لے لو، عبد القادر تمہاری بخشش کی ذمہ داری لے لو۔ سبحان اللہ۔ بتا دوں وہ دو کام کیا ہے؟ بتا دوں، ڈر گئے کہ مشکل کام ہے بھائی۔ غوث پاک فرماتے ہیں سچ بولا کرو اور حلال کھایا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مشکل کام ہے، منع کیا ہے یوگی جی نے، ہندوستان کے وزیر اعظم نے منع کیا ہے کہ تم سچ بولو گے تمہیں مار دیں گے، حرام کھاؤ گے نہیں حلال کھاؤ گے تمہیں ہم رہنے نہیں دیں گے۔ ایسا تو کچھ قانون نہیں بنا بھائی، کیا دقت ہے آپ کو سچ بولنے اور حلال کھانے میں؟ سمجھ رہے ہیں، وقت ہوتا تو بات کرتا، ٹاپک نہیں، آخری بات تھی، کل نفس ذائقۃ الموت۔ وہ جس عظیم انسان کی 1 سال پہلے شہادت واقع ہوئی ہے، اس کی تدفین جہاں عمل میں آئی ہے، دعا کرو اس قبرستان کے تمام تر اہل ارواح کی اللہ مغفرت فرما دے۔ میرے ان محسنین اور آپ زمین پر جو بیٹھے ہیں، جو ماں بہنیں بیٹھی ہیں، آپ کے ماں باپ کے ماں باپ میں کسی کا انتقال ہوا ہو تو اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دے۔ ہاتھوں کو اٹھا کے آمین کہہ دو انشاءاللہ۔ کیا کرنا ہے؟ سچ بولنا اور حلال کھانا ہے انشاءاللہ، بولو ہاتھوں کو اٹھا کے۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، اتنا کام تو کر سکتے ہو نا بھائی، ہاں یہ بھی مشکل ہو گیا۔ بس آخری بات سنیں، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اب آپ مجھ سے بولو گے آصف بھائی یہ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ 1500 سال پہلے کی؟ اس دور میں کوئی ایسی بات ہو، کوئی کہانی ہو، کوئی ایسا واقعہ جو ہمارے دلوں کو متاثر کر سکے، جس کا دل عشق رسول سے معمور ہو، جس نے واقعی موت کو کچھ سمجھا نہ ہو، اس نے حضور کی محبت کو ترجیح دی ہو، کوئی ایسا نام بتائیں۔ میں ایک نام بتاتا ہوں، چیپٹر کلوز، مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مبارک سماعتوں کو قبول فرما لے۔ اس کا ثواب آپ سب کے ماں باپ کو، حاجی نوشے صاحب قبلہ کی روح کو بھی نظر فرما دے۔ ایک بات بتاتا ہوں، ماں بہنیں سنیں غور سے، علماء سنیں، اسے یاد رکھ لیں۔ دیکھیں موت آتی ہے، اور اگر کوئی موت سے محبت، موت کی تیاری، موت سے ملنے کی للک اس کے دل میں پہلے سے پائی جاتی ہے تو پھر موت موت نہیں ہوتی ہے۔ یہی زمین ہندوستان کی ہے، واقعہ 100 سال پہلے کا ہے، غیر منقسم بغیر بٹا ہوا ہندوستان۔ لاہور بھی ہندوستان میں، کراچی بھی ہندوستان میں، ساہیوال بھی ہندوستان میں، پاک پٹن بھی ہندوستان میں، گودرا شریف بھی ہندوستان میں، ملتان بھی ہندوستان میں، اسلام آباد بھی اسی ہندوستان میں، غیر منقسم ہندوستان میں لاہور داتا گنج بخش علی ہجوری کی زمین۔ اللہ اکبر، اسی زمین میں ایک دن ایک شخص کہتا ہے، بڑا غریب انسان، میں اپنے دوستوں کے ساتھ شہر کے چوراہے پہ نکلا تو میں نے کیا دیکھا، ایک بڑی بھیڑ ہے جو ایک ہی طرف جا رہی ہے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ بھیڑ ادھر کیوں جا رہی ہے؟ لوگوں نے پوچھا کہ کچھ ماہ پہلے ایک ظالم شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی ہیں، حضور کی حرمت کو پامال کیا ہے، حضور کے دامن تقدس پر کیچڑ اٹھا لے ہیں۔ آج اس ظالم کی پیشی ہونے والی ہے، آج وہ اس کورٹ میں لایا جائے گا، اسی لیے ساری بھیڑ اسی کیس کی سماعت کے لیے جا رہی ہے۔
رونے لگا وہ شخص. اس نے کہا تعجب ہے کہ یہ گستاخی اس نے کب کی؟ کہا تقریباً 2 ڈھائی 3 مہینہ پہلے. اس نے کہا 2 ڈھائی 3 مہینے سے اس زمین پر وہ زندہ کیسے ہے؟ اللہ، اور اگر وہ زندہ ہے تو پھر میں زندہ کیسے؟ کیا بات ہے بے شک. سمجھ رہے ہیں؟ اگر وہ زندہ ہے تو پھر میں زندہ کیسے ہوں؟ کہا اس کی پیشی ہے، وہ آ رہا ہے. لوگوں نے کہا برٹش گورنمنٹ کا دور تھا. وہ حضور کا عاشق جس کا نام تھا علم الدین. کیا بات ہے بے شک. کوئی اس کے نام پہ سبحان اللہ کہہ دے. سبحان اللہ. جب تک میں نہ کہوں آپ بولیے گا نہیں. اچھا کہیں نیکیاں زیادہ نہ مل جائیں. ہاں آپ کو تو اچھی باتوں پہ سبحان اللہ کہنا چاہیے. اللہ اکبر. اس کا نام تھا علم الدین. اونچی بولے. علم الدین. کیا نام تھا؟ شر میں جب تیرے شوہر کو میرے بیٹے کو بلایا جائے گا تو یہ کہہ کے مجھے بلایا جائے گا کہ اب وہ آ جائے جس نے غازی علم الدین کو پیدا کیا. کیا بات ہے بابا. اب وہ عورت آ رہی ہے جس نے غازی علم الدین کو جنا ہے. اب وہ عورت آ رہی ہے جس نے جو غازی علم الدین کی بیوی ہے. تیرے سر پر بھی بخشش کا تاج رکھا جائے گا، میرے سر پر بھی بخشش کا تاج رکھا جائے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. مؤدب طریقے سے کھڑے ہو جائیں اور بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ، بڑی خاموشی کے ساتھ، بہت ہی منکسر المزاج اور زمینی صفت کا مالک، ترابی سوچ رکھنے والا لہجہ، سرکار غوث اعظم کا شہزادہ، ایک جیلانی خاندان سے جس کا تعلق ایک نوری و قلبی و روحی و جسمی ہے، بڑے ادب اور احترام. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. علماء اہل سنت سید شہباد میاں صاحب قبلہ، سید شہباد میاں صاحب قبلہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت. عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت. فیضان اعلی حضرت، فیضان مخدوم سمنا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. علماء اہل سنت. ایک کرسی لے لیں منگائیں. کرسی منگا لیں. ایک بات کر بند کر دیں. وہ آ گئے اب آپ سے جایا نہ جائے گا. کیا بات ہے. الحمدللہ رب العالمین. سید صاحب قبلہ کی شخصیت جس نے نہ جانے کتنے گم کردہ لوگوں کو خود شخصیتوں کے پردے میں مقید کر دیا ہے. علماء بیٹھے ہوئے ہیں، میں اس کا چشم دید گواہ ہوں. عاقب بھائی ہیں، فہیم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کے علاقے کی مبارک آواز ہے. مجھے ایک بات یاد آتی ہے. جونپور میں ایک جلسہ تھا، ہم تھے، میاں حضور تھے. جلسے کے ختم ہونے کے بعد میں نماز نہیں پڑھی تھی عشاء کی، میں چلا گیا نماز پڑھ لے. میاں حضور کھانا کھا رہے تھے. ایک شخص میرے قریب بیٹھا تھا تو میں نے کہا یہاں کیا کر رہے ہو؟ ادھر جاؤ میاں بیٹھے ملاقات کر لے. تو اس نے کہا میں وہیں سے آیا ہوں. تو میں نے کہا یہاں کیا کرنے؟ رو رہا تھا. تو میں نے کہا روتے کیوں ہو بھائی؟ تو اس نے معلوم ہے کیا کہا؟ اس نے کہا آصف بھائی میں ممبئی میں رہتا ہوں، میرا بڑا بزنس ہے، بڑا کاروبار ہے. اور پھر وہ جملہ کہتا ہے، ممبر پہ بول رہا ہوں، ان کے سینوں میں علم رسول، علم علی، علم رضا موجود ہے. اور اس مبارک وجود میں مخدوم کائنات کا لہو مبارک موجود ہے. میں اسے گواہ بنا کے کہتا ہوں. جاؤ بیٹے بیٹھ بیٹے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ جاؤ ماشاءاللہ. اس نے کہا کہ آصف بھائی میں ممبئی میں رہتا، بڑے پیسے کماتا تھا، لیکن مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کتنی ہزار شراب کی بوٹلیں استعمال کی. وہ کہتا ہے مجھے یہ بھی یاد نہیں ہے میں نے کتنی لڑکیوں کی عزتیں لوٹی ہیں. وہ کہتا ہے مجھے یاد نہیں ہے میں نے زندگی میں کتنے گناہ کی ہیں، مجھے یاد نہیں ہے. میری راتیں شراب و شباب میں گزرتی تھی. پھر وہ کہتا ہے لیکن ایک دن ایک جلسے میں نے حضور غوث پاک کے شہزادے مخدوم گرامی سید شباب میاں شاہ صاحب قبلہ جنیٹا شریف کی میں نے تقریر سنی ہے. وہ کہتا ہے بس جس دن سے میں نے تقریر سنی ہے میری تقدیر ہی بدل گئی ہے. کیا بات ہے بے شک، سبحان اللہ. میں نے شراب سے توبہ کی ہے، میں نے کہیں ملاقات نہیں کیا تھا. اس کے بعد سے میری دل کی دنیا بدلی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ جب سے میں نے تقریر سنی اب تک میری نمازیں قضا نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ.
آج وہ دن یاد کرتا ہوں تو رونا آتا ہے. اللہ نے مجھ پر کرم کیا ہے. جس کی باتوں میں اتنا اثر ہے اس کے جد کریم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی ذات میں کتنا اثر ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میاں حضور کے بڑے کارنامے. پورے ملک میں وہ مساجد جو نمازیوں سے خالی رہی، اگر اس کے دروازے پر میاں کی ایک تقریر ہو جاتی ہے تو پھر مسجد کا شکم نمازیوں کی غذا سے بھر جایا کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان سمجھ رہے ہیں؟ وہ لوگ جو اپنی ماں اور اپنے باپ سے دور رہتے ہیں، میاں کی اس ٹاپک پہ تقریر سنتے ہیں نا تو خدا کی قسم اپنی ماں کے قدموں سے لپٹ کر کے جان دے دیتے ہیں، لیکن ماں کے سامنے اف تک نہیں کرتے. اور اگر انتقال ہو جایا کرتا ہے ماں باپ کا، تقریر میاں کی سن کے وہ سیدھے قبرستان جاتے ہیں، اپنی ماں کی قبروں سے قدمین کے پاس بیٹھ کے لپٹ لپٹ کے روتے ہیں اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں یا غفار یا اللہ، یا ستار یا اللہ، یا تواب یا اللہ کا ورد کرتے ہیں. نہ جانے کتنے بچھڑے ہوئے بھائی اور بہنوں کو دیکھا ہے جنہوں نے 10 15 سال تک گھریلو الجھنوں کی وجہ سے سگی بہنیں سگی بھائیوں سے بات نہ کرتی تھی. وہ خدا کی قسم میاں حضور کی تقریر سن کر کے پھر وہ محبتوں کے ساتھ رہنے لگی جس طریقے سے رہنے کا حکم آئین مصطفیٰ دیا کرتا ہے، جو کردار مصطفیٰ دیا کرتا ہے. ایک بڑا طبقہ ہماری جماعت کا جو ممبر پہ آیا صرف پیسوں کی حصولیابی کے لیے خطیب اور نقیب اور شاعر کے روپ میں آیا، ان سب کی اصلاح کا سامان اللہ نے مختوم گرامی سید شباہت میاں صاحب قبلہ کو دیا. آپ سب کو ان کے مبارک علاقے میں ہونا بہت بہت مبارک ہو. ابھی کل پرسوں کی تقریب تھی عرس سرکار مسولی میں، لاکھوں لاکھ کا مجمع تھا، تقریباً کچھ نہیں تو 70-80 لوگ تھے بڑے بڑے مقررین میں، 70-80 لوگ تھے ماشاءاللہ، اور بہت بڑی بھیڑ تھی، 30 سے اوپر تو شورائے کرام تھے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ سب سے کامیاب تقریر جن کی ہوئی ہے وہ میاں حضور تھے ماشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اللہ کا شکر ہے. بڑی باوقار شخصیت ہے، میں بہت احترام کرتا ہوں، بہت ادب کرتا ہوں. مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے ان کی جوتی کو سر پہ رکھ کر کے غوث پاک کی بارگاہ میں، امام حسین کی بارگاہ میں، مولا علی کے دربار میں حاضری دی ہے. مجھے یہ فخر ہے، مجھے خوشی ہے اس بات کی ہے. دعا کرو یہ مواقع آپ اور ہم میرے ان تمام محسنین علماء کو بار بار ملتے رہے. آمین کہہ دو، ہاتھوں کو اٹھا کے آمین کہہ دو. میاں حضور کو آنا ہے اور میری کاغذ کی باتیں ہیں وہ آپ کا وقت غالباً ضائع کر رہی ہیں. بس علم الدین کی ایک بات تھی میں بیان کر رہا تھا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. سنیں علم الدین واپس کے گھر والے واپس چلے گئے. اس کے بعد بڑے بڑے لوگ پاکستان میں اس وقت تھے، غیر منقسم پاکستان تھا، ملک نہیں بنا تھا، اس بیلٹ میں، اس علاقے میں، اس جزیرے پر. شیخ دیدار علی شاہ ایک بہت بڑے عالم دین تھے جو اعلیٰ حضرت کے مرید بھی تھے اور شاگرد بھی تھے. شیخ دیدار علی شاہ وہ موجود تھے، زندہ تھے. پیر مہر علی شاہ صاحب قبلہ سبحان اللہ یہ موجود تھے، اپنے وقت کے بڑے ہی صاحب کرامت بزرگ. ڈاکٹر اقبال جسے قلندر لاہوری کہا جاتا ہے یہ زندہ تھے. پیر سید جماعت علی محدث لائل پوری، کوئی ان کے نام پہ سبحان اللہ کہتا. معلوم ہے یہی وہ بزرگ ہیں جنہوں نے خواب میں حضور غوث پاک کی زیارت کی تھی. کاش آپ سبحان اللہ کہہ دیتے یار، بڑی بات ہے. آسان ہے، کوئی چھوٹی موٹی بات ہے کہ اسی زیارت کسی کو ہو جاتی ہے. غوث پاک کی زیارت کی تھی. انہوں نے پوچھا تھا غوث پاک سے، حضور آپ کا اس وقت ہندوستان میں نائب کون ہے؟ انہی سے غوث پاک نے فرمایا تھا میرا نائب بریلی کی احمد رضا خان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی پیر جماعت علی محدث. علماء کرام بیٹھے ہوئے ایک بات مسکراہٹ کی ہے، ان کا نام پیر سید جماعت علی محدث لائل پوری ہے. ان کے پاس تقریباً 20-25 وہابیہ دیابنا کے لوگ آ گئے. بولے بابا جماعت علی صاحب، فرمایا کیا بات ہے؟ فرمایا ہم آپ سے کچھ بحث کرنے، مناظرہ کرنے، باتیں کرنے آئے ہیں. فرمایا بیٹھ جاؤ. فرمایا بس بیٹھ جاؤ، شروع ہو جاؤ. تو 20-25 تھے اور آپ اکیلے تھے. تو ان لوگوں نے کہا نا 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 نا، آپ بھی 10-20 لوگوں کو بلا لیں، آپ اپنی جماعت کے لوگوں کو بلا لیں، ہم تو اپنی پوری تیاری سے آئے ہوئے ہیں. پیر جماعت علی فرماتے ہیں بے وقوف کہیں کہ تجھے پتہ نہیں کہ میری ماں نے میرا نام جماعت علی رکھا ہے؟ تمہیں پتہ نہیں کہ میری ماں نے میرا نام جماعت، میں اکیلے ہی پوری جماعت کے بڑے عظیم. یہ زندہ تھے. ڈاکٹر اقبال زندہ تھے. اللہ اکبر. ڈاکٹر اقبال سے لوگوں نے کہا کہ غازی علم الدین کی رہائی کے لیے آپ کچھ کیجئے ورنہ اسے پھانسی ہو جائے گی. آپ کو پورا انگلستان سر اقبال کہتا ہے. ڈاکٹر اقبال نے 15 منٹ تک اپنی گردنیں جھکا کے رکھی. گردن جھکانے کے بعد اپنی گردن اٹھائی، کہا آپ لوگ کیا چاہتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ ہم غازی علم الدین کی رہائی چاہتے ہیں. ڈاکٹر اقبال نے جملہ کہا، پھر یہ بتاؤ کہ غازی علم الدین کیا چاہتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا وہ تو حضور کے نام پر جان دینا چاہتا ہے.
پھانسی کے پھندے کو چومنا چاہتا. اتنا کہا تو غازی علم الدین کے بارے میں ڈاکٹر اقبال نے کہا اگر غازی حضور کے نام پر اپنی جان دینا چاہتا ہے تو اقبال کون ہوتا ہے؟ اس کی محبت کی دیواروں میں دراڑیں بننے والا. اللہ. لوگ خاموش ہو گئے. اب کیا کریں؟ پیر جماعت علی محدث لائل پوری نے سب کو جمع کیا. ایک دن جمع کرنے کے بعد بولے حضور کسی بھی صورت میں انگریز غازی علم الدین کو پھانسی نہ دینے پائے. میں نے ایک فارمولہ ڈھونڈا ہے. کہا کیا؟ کہا میں نے سنا ہے کہ اگر کوئی بے قصور قید میں ہو تو اس کی رہائی کے لیے سورہ یوسف کی تلاوت کی جائے. کون سورہ؟ اونچی آواز میں. سورہ یوسف. بولے بھائی. سورہ یوسف کی تلاوت کی جائے. ٹھیک ہے، سورہ یوسف کی تلاوت کی جائے. اگر آپ سب مجھے اجازت دیں، پیر جماعت علی فرماتے ہیں میں ٹاپ کلاس کا حافظ قرآن ہوں، ایک بیٹھک میں پورا قرآن پڑھتا ہوں، اگر اجازت دیں تو میں روزانہ جا کر کے غازی علم الدین کی جیل میں سورہ یوسف پڑھا کروں. سب نے کہا کوئی بات نہیں، اپلیکیشن دے دیں. اپلیکیشن منظور ہو گئی. پہلے دن پیر جماعت علی یہ سوچ کے گئے غازی علم الدین کی جیل میں کہ اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا، ابلی فلم سخری کے علم نہیں ہے، اس کو بڑی شین چھوٹی سین کا فرق نہیں ہے، اسے کچھ پتا نہیں ہے، قرآن پڑھنے کا علم نہیں ہے، میں اسے سورہ یوسف روز پڑھ کے سناؤں گا تاکہ رہا ہو جائے. جیسے غازی علم الدین نے دیکھا کھڑا ہو گیا. اس نے کہا حضور آپ کیوں تشریف لائے ہیں؟ تو پیر جماعت علی فرماتے ہیں کہ میں روزانہ آؤں گا، سورہ یوسف کی تلاوت کروں گا اور اس کے بعد تیری رہائی ہوگی انشاءاللہ سورہ یوسف کی تلاوت میں. تو غازی نے ہاتھ جوڑ کے کہا حضور آپ قرآن پڑھنے کی نیت سے آئیے گا، میری رہائی کی نیت سے مت آئیے گا. رؤوف ان کی غلامی میں اب اکثر سوچتا ہوں میں کہیں وہ یہ نہ کہہ دیں ہم تجھے آزاد کرتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. غازی علم الدین کہتے ہیں حضور آپ بالکل پڑھیں، روز پڑھیں، لیکن میری رہائی کی نیت سے نہ پڑھیں، قرآن کو قرآن کی نیت سے پڑھیں. غازی علم الدین جیل کی کالی کوٹری میں ادھر بیٹھ گیا. اس طرف جیل کی کالی کوٹری کے باہر پیر جماعت علی مصلی بچھا کے بیٹھ گئے اور آپ نے سورہ یوسف کی تلاوت فرمائی. تلاوت ہو گئی. فرمایا کل پھر آؤں گا. کہا کوئی بات نہیں. جب پیر جماعت علی واپس دوسرے دن جب پھر پیر جماعت علی محدث لائل پوری جب پہنچے نا تو غازی علم الدین پھر قریب آ گیا. جیسے ہی قرآن شریف کی سورہ یوسف کی تلاوت شروع کی، ابھی 2-3 صفحے پڑھے تھے، اچانک کہیں دھوکے سے غلطی سے زبر کو زیر پڑھ دیا. پیر جماعت علی نے زبر کو زیر پڑھ دیا. جیسے زبر کو زیر پڑھا غازی علم الدین جیل میں کھڑا ہو گیا. اس نے کہا حضور معافی چاہتا ہوں، آپ سید لوگ ہو، آپ کا احترام ضروری ہے، لیکن یہ قرآن ہے، قرآن میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ابھی ابھی آپ نے زبر کو زیر پڑھا، ریورس کی گئی، آیت دہرائی گئی تو یقین ہو گیا پیر جماعت علی کو واقعی میں نے زبر کو زیر پڑھ دیا، مجھ سے یہ غلطی کیسے ہو گئی. یہ تو بات کی بات ہے. توبہ کیا اور پھر رو کے بولے اے علم الدین میں یہ سوچ کر کے تجھے سورہ یوسف سنانے کے لیے روزانہ آیا کرتا کہ تجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا. تو مجھ جیسے حافظ قرآن کو لقمہ دے رہا ہے، مجھ جیسے انسان کو تو لقمہ دے رہا ہے، تجھے کیسے پتا چلا؟ میں تو یہ سوچ رہا تھا مجھے پتا چلا تجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا. تب غازی علم الدین نے گردن جھکائی اور رو کے بولا شاہ صاحب آپ نے قرآن مدرسے میں پڑھا ہے، میں نے قرآن اسی جیل کی کالی کوٹری میں مدینے والے آقا سے پڑھا. سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ اکبر. کھڑے ہو گئے، مصلی چٹائی لپیٹ لیا پیر سید جماعت علی نے اور فرمایا جس کو حضور نے قرآن پڑھایا ہو اسے میں قرآن کیا سنا. واپس چلے آئے. غازی کی پھانسی کی تاریخ آ گئی. یقین ہو گیا اب اس کی پھانسی ہو جائے گی. غالباً دسمبر کا مہینہ تھا اور پھانسی کی تاریخ آ گئی. صبح کے 5 بجے اس کی پھانسی ہونے والی تھی غازی علم الدین کی. اللہ اکبر. رات کے 3 بجے جو جیلر تھا وہ ٹارچ لے کر کے غازی علم الدین کے قید خانے کی طرف گیا. دیکھیں موت آنے والی ہے، لیکن کیسی موت ہے؟ موت وہ ہے کہ کرے جس کا زمانہ افسوس، یوں تو آئے ہیں سبھی دنیا میں مرنے کے لیے. اللہ اکبر. ٹارچ لے کے جیسے جیلر غازی کے کمرے کے سامنے آیا نا، اس نے ٹارچ روشن کی تو غازی نظر نہ آیا، آواز دی تو غازی نے جواب نہ دیا. ٹارچ کی روشنی کو پھیلایا کینوس کو، صورت نظر نہ آئی. غازی 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 کہاں ہے؟ غازی کا عطا پتہ نہیں. باہر سے تالا بند، غازی غائب.
چیخ مار کے رویا، سیٹی بجائی تو پولیس والے آ گئے، قریب کے ملزموں پر بڑی لاٹھیاں برسی، بتاؤ غازی علم الدین کہاں چلا گیا؟ سب بولے مجھے کیا معلوم، جیل آپ کی نے کالی کوٹری میں تالا بند کر رکھا ہے۔ پورا ہنگامہ ہو گیا کہ برٹش گورنمنٹ کا دور ہے، سینکڑوں پولیس والوں کی جان چلی جائے گی، انٹرنیشنل ایشو بن گیا ہے، اس کی پھانسی ہونے والی 2 گھنٹے باقی ہیں، غازی جیل سے کیسے غائب ہو گیا؟ اللہ اکبر۔ 1 گھنٹے تک پورا عملہ، پورا گروپ، پورا پولیس ڈپارٹمنٹ اسے ڈھونڈتا رہا لیکن غازی نہ ملا۔ لیکن جب 4 بجے تو جیلر کہتا ہے میں اپنی پیشانی کو، اپنی کھوپڑی کو اس کی کالی کوٹری کی لوہے کی چھڑ دیواروں پہ مار رہا تھا۔ میں نے کہا غازی تو کہاں چلا گیا؟ تیری وجہ سے میری نوکری چلی جائے گی، میرے بچے بھوکے مر جائیں گے، تو کہاں چلا گیا؟ اچانک وہ جیلر کہتا ہے میں نے دیکھا کہ غازی علم الدین اپنے اسی جیل کی کالی کوٹری میں مصلے پر بیٹھ کے حضور کی نعت پڑھ رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا، حضور پر درود پڑھ رہا ہے۔ میں نے ٹارچ روشن کیا، دیکھا سامنے غازی، فرمایا کیا بات ہے؟ میں نے کہا جلدی میرے پاس آؤ۔ تو غازی اندر آیا لوہے کی چھڑ کے پاس، زندہ کے اس بارڈر کے پاس، قید خانے کے بارڈر کے پاس۔ تو جیلر نے رو کے کہا غازی صحیح بتانا تجھے اس نبی کی عظمت کا واسطہ جس کے نام پہ تم جان دینے والے ہو، تم 1 گھنٹے کے لیے کہاں گئے تھے؟ باہر سے تالا بند ہے، تم کہاں گئے تھے؟ تو غازی بولا دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، میاں حضور کے نعرے ان کی برکتیں، صحیح بتانا تم کہاں گئے تھے؟ تو غازی رو کے بولا مدینے گیا تھا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اچھا ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ کوئی جا سکتا ہے کہ نہیں؟ حضور چاہیں تو جا سکتا ہے کہ نہیں؟ بے شک۔ اللہ اکبر، اللہ جا سکتا ہے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ۔ بولے میں مدینے گیا تھا۔ بولے تم مدینے گئے تھے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تڑپ گیا وہ شخص، تڑپ گیا۔ وہ مدینے والے آقا ہے سبحان اللہ، جن کے بارے میں شاعر نے شعر کہا ایک پردہ دیار ہے، ایک سایہ دیار، مٹی بھی خوب پائی ہے ہم نے کفن کے ساتھ، جس جا بدن سے روح نکل کر نہ جا سکے، میرا نبی وہاں بھی گیا ہے بدن کے ساتھ۔ کیا بات ہے، بے شک۔ یہ اتھارٹی میرے آقا کو، تصرفات کے مالک ہے، مختار ہے، اتنا اجتماع میرے آقا کو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ ذرا محبت سے غوث پاک کے شہزادے کے موجودگی میں ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیں یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ بس یہ آخری جملے ہیں۔ غازی علم الدین بولا کہ میں مدینے گیا تھا۔ جیلر نے کہا پھر؟ تو کہتا ہے میں مدینے گیا تو صدیق و عمر بیٹھے ہوئے تھے، عثمان و علی بیٹھے ہوئے تھے، حضور تشریف فرماتے۔ حضور نے فرمایا مولا علی سرکار سے علی علم الدین آ گیا؟ تو مولا علی فرماتے جی حضور وہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں علی پوچھو علم الدین سے اسے ڈر تو نہیں لگ رہا، اس کی پھانسی ہونے والی ہے۔ تو مولا علی فرماتے ڈر لگ رہا ہے؟ تو علم الدین نے کہا کہ حضور جب تک پھانسی نہیں ہوئی ہے 1 دن 2 دن کے بعد آپ کی زیارت ہوتی ہے، میری روح میرے جسم سے نکلے گی تو ہر وقت آپ کی زیارت ہوگی، میں اس لمحے کا انتظار کر رہا ہوں۔ میرے آقا فرماتے علی علم الدین سے کہہ دو واپس چلا جائے۔ سنو موت کے وقت پھانسی کے پھندے پہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گلے میں پھندا ڈالے گا تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ حضور کے عاشق موت سے نہیں، موت حضور کے عاشق سے ڈرا کرتی ہے۔ کیا بات ہے، بے شک بے شک، کیا پھر بات ہے۔ میرے آقا نے ایک جملہ کہا اگر دل گئے تو سبحان اللہ کہتے۔ میرے آقا فرماتے ہیں علی غازی علم الدین سے کہہ دو جا کے تیاری کرے، تیری پھانسی کے وقت صدیق و عمر و علی بھی آئیں گے اور آمینہ کا لال بھی آئے گا۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرے رسالت، عاشقان مصطفیٰ۔ جب تیری یاد سے دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضائی۔ اللہ اکبر۔ غازی علم الدین کہتے ہیں میں آ گیا ہوں، حضور آنے والے ہیں۔ نہلایا گیا غازی کو، کفن کے کپڑے جو ملنے والے تھے اس سے پہلے پھانسی والے کپڑے پہنائے گئے اور پھر اس کے بعد غازی کو دولہا بنایا گیا۔ غازی کہتا ہے جب میں جیل کی کالی کوٹری سے نکلنے لگا تو زمین کو چوم رہا تھا، در و دیوار کو چوم رہا تھا۔ جیلر نے کہا غازی یہ کیا کر رہے ہو؟ تو غازی رو کے بولا مجھے یاد نہیں میں نے کتنی مرتبہ حضور کو اسی کالی کوٹری میں نعتیں سنائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک ایک ذرے کو سنبھال کر کے رکھنا، ان ذروں نے حضور کی قدم کا بوسہ دیا ہے۔ جیسے علم الدین باہر نکلا نا، ایک پنجابی پگڑی باندھنے والا شخص باہر کھڑا رو رہا تھا، جیسے غازی باہر نکلا اس نے اپنی پگڑی اتاری، غازی کے قدم پہ رکھ کے بولا اے غازی جس نبی سے ملنے کے لیے تو جا رہا ہے اسی نبی کے کلمہ پڑھا کے مجھے ان کا غلام بناتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غازی نے اسے کلمہ پڑھایا، آگے بڑھا۔ اس وقت رات بھر وہ قیدی جو اس قید خانے میں تھے رات بھر سوئے نہیں تھے، سارے قیدی
जेल की सलाखों के करीब आके बैठे हुए थे। गाजी इधर से गुजरेगा, आज सुबह को 4:30 पौने 5 बजे गाजी इधर से गुजरेगा। सारे कैदी रात भर सोए नहीं थे, जेल की सलाखों के करीब बैठे हुए थे, दरवाजे के करीब। जैसे गाजी उधर से गुजरा, जेल के दीगर कैदी कहते हैं गाजी ऐसे फांसी के फंदे की तरफ जा रहा था, लग रहा था कोई दूल्हा बारात लेके जा। क्या बात है बेशक। जब तेरी याद से दुनिया से गया है कोई, जान लेने को दुल्हन बन के कज़ा आई है। मालूम है क्या हुआ? गाजी इल्मुद्दीन जब आगे बढ़ा तो उसके कपड़े को दूसरे कैदी अपना हाथ अपनी जेल की सलाखों से निकाल करके उसे बोसा देते थे। क्या बात है बेशक। यूं हाथ निकाल के उसे चूमते थे और पूछते थे गाजी कहां जा रहा है, गाजी कहां जा रहा है, गाजी कहां जा रहा है। तो गाजी मुस्कुरा मुस्कुरा के बोलता था कि आमिना के लाल की ज़ियारत के लिए जा रहा हूं, मैं मदीने जा रहा हूं। तो कैदियों की आवाज मुश्तरका तौर पर बुलंद होती नजर आई कि मदीने वाले से मेरा सलाम कह देना, मदीने वाले से मेरा सलाम कह देना, तड़प रहा है तुम्हारा गुलाम कह देना। अभी 3 मिनट बाकी थे कि गाजी इल्मुद्दीन ने रस्सी उठाई अपने गले में डालने लगा। तो जज ने कहा गाजी अभी 3 मिनट बाकी हैं, अभी तुम्हारी फांसी का वक्त नहीं आया है। गाजी ने कहा जज साहब आप खामोश रहिए, तुम घड़ी देख रहे हो, मैं सामने आमिना के लाल को देख रहा हूं। सुभान अल्लाह बेशक। गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा। मौत ऐसी होती, इनकी ये दास्तान इसके बाद की बड़ी प्यारी है। फिर किसी मौके पर वक्त की ज़्यादती के लिए मादरत चाहता हूँ, दुआ करो अल्लाह हम पे मौत का गलबा अता फरमाए, अल्लाह हम सबको सच बोलने और हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हम मौत से न डरें बल्कि मौत की तैयारी करें, मौत के इंतजार में रहें। मौत ही तो है जो हमें उन दीवारों को गिरा करके हुजूर के चेहरे की ज़ियारत का शरफ अता करेगी इंशाअल्लाह। मैं मोहतरम हाजी नौशेर साहब क़िबला की मुबारक रूह की तस्कीन के लिए सैयदना शेख के नाम मुबारक की बरक़ात का वसीला पेश करता हूँ, और फ़ारूक भाई उनके तमाम बरादरान घर की मुबारक ख़वातीन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। दुआ करो अल्लाह ताला उनके दर्जात में बुलंदी अता फरमाए, और जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, माँ बहनें बैठी हैं, अल्लाह सबको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर, हुजूर की हुर्मत पर, हुजूर के तक़द्दुस पर अपनी जान कुर्बान करने वालों के फ़ैज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। ये जो ज़िक्र हुजूर की मजलिस अज़मत वालिदैन के नाम से, अल्लाह इसके सदक़े तुफ़ैल में जो बातें गौस पाक के शहज़ादे की ज़बान से जारी होने वाली हैं, इस इलाके की कब्रिस्तान के सारे मुर्दों को उसका फैज़ अल्लाह अता फरमा दे। आमीन कह दो हाथों को उठा करके। अब दरमियान से कोई एक शख्स लगाए नारा, एक नारा बुलंद करे, हाथों को उठा के जवाब दीजिए माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे भाई निजामत कर रहे हैं, वही निजामत करेंगे, लेकिन मैं गुजारिश करूंगा भाई कारी मुरसलीन साहब क़िबला से वो तशरीफ़ लाएं। आकिब रज़ा भाई मोहतरम फ़हीम अख्तर साहब से नाते समात करेंगे, उसके बाद आप ज़ियारत कर भी करते रहेंगे, खिताबत भी समात करते रहेंगे। मेरी नहीं करना है, वो तो हम तो बैठे। अब बताएं, मैं गुजारिश करूंगा कारी मुरसलीन भाई से, और ये भी दुआ करता हूँ आज इससे पहले इसके बाद जो बातें शरा के खिलाफ मेरी ज़बान से निकली है, मैं जिलानी खुल्लहू की मौजूदगी में तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तारो या गफ़ार बिहक़्क़ि हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व बिहक़्क़ि सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी। हाथों को उठा के बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह, ज़रा फिर से बोलें लब्बैक या गौसे आज़म। अल्लाह सबको इन सादात किराम के तवस्सुल से बारगाह सैयदना शेख की हाज़िरी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इजाज़त दे। अस्सलामु अलैकुम।